बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। ये FM 93 मीरपुर की आवाज़ है। मुझे महबूब काकर भी कहते हैं और आज मेरे साथ हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ हिना इजाज FM 93 से प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट के साथ। और आज हम मीरपुर टुनाइट में ख़वातीन का हकीकी मकाम इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं और आपने भी इसमें हिस्सा लेना है, आपने भी शामिल होना है प्रोग्राम में, तब जाके ये प्रोग्राम सजेगा और खूब सजेगा। फिर जी हाँ बिल्कुल। आज मेरे ख्याल से ख़वातीन अक्सर ये शिकायत करती हैं कि हम पर बात नहीं की जाती, हमारे बारे में बात नहीं की जाती, हम जितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो आज मेरे ख्याल से स्पेशली हम ख़वातीन के लिए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि हमारी जो वुमेन्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी से रहेगी। आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिस गजाला हैदर लोधी जो कि एडवोकेट हैं और वुमेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आज किस तरह से उन्होंने अब तक का सफ़र किया, एक अच्छी और बहुत ही फेमस एक सक्सेसफुल वकील बनी, तो किस तरह उनका सफर रहा अब तक का, कितनी मुश्किलात का सामना रहा, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है सदफ बतूल और वो एक स्टूडेंट है और यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिस गजाला आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक स्पेशली हमने ख़वातीन के बारे में रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ख़वातीन के रोल के बारे में या ख़वातीन के मकाम के बारे में सबसे पहले तो हमें इस्लाम से आगाज करना चाहिए कि इस्लाम ने ख़वातीन को क्या मकाम दिया है। जी। तो इस्लाम ने, कुरान को देख लें, इस्लाम ने औरत को बहुत बुलंद मकाम दिया है हर लिहाज से, चाहे वो जायदाद के लिहाज से देखें, उनके इज्जत एहतराम के लिहाज से देखें, और फिर जब कानून को देखें तो कानून ने भी ख़वातीन को कि जो हकूक हैं वो बताए हैं कि किस तरह से वो अपने हक हासिल कर सकती हैं, हकूक के लिए जद्दोजहद कर सकती हैं। बिल्कुल जी। और सदफ भी मौजूद हैं। अच्छा मैम, आपसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप आज़ाद कश्मीर की पहली वकील हैं। जी। ये एक तो हमारी बहुत ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा स्टार्ट से अब तक का? स्टार्ट से यानी इस तरीके से कि जब मैंने वकालत का आगाज किया तो पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई खातून वकील नहीं थी। तो शुरू में ये था कि लोगों का मेरे ऊपर एतबार, यानी ख़वातीन के ऊपर, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने की वजह से मर्दों का एतबार नहीं था। कोई भी इस तरह रिलाय नहीं करता था कि हम लोग केसेस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो बल्कि इतने साल गुजरने के बावजूद अब मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील बने भी तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी थोड़ी बहुत लोगों के अंदर वो है कि ख़वातीन शायद अच्छे तरीके से प्लीड नहीं कर सकती। उनके जहन में ये नहीं है कि ये कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हाथापाई वाली बात नहीं है कि मेल जो है ज्यादा जोर से हाथ चला लेगा और फीमेल जो है वो उस तरीके से हाथ नहीं चलाएगी। यहाँ लड़ाई जो है ये दिमाग की है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मेहनत करेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो वो आगे निकल जाएगा। तो ख़वातीन जो है उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इस प्रोफेशन में आना चाहिए। जब मैं आई तो अकेली थी, लेकिन आप देखें मुजफ्फराबाद में देखें बहुत सारी ख़वातीन हैं, मीरपुर में देखें मोर देन 10 इस वक्त जो है प्रैक्टिसिंग है। तो इसलिए एक के बाद एक दिए से दिया चलता रहता है। जब आपने ये लाइन अपनाई, ये फील्ड आपने चुनी, तो आपने सोचा होगा कि भाई ये मर्द का एक सिलसिला है, मेन डोमिनेटेड एक फील्ड है, तो आपको डर, खौफ, खदशा किस तरह का कि भाई अगर मैं गई तो मैं कैसे मर्दों के सामने दलाइल दूंगी, कैसे मर्दों के सामने मैं जज के सामने बातें करूंगी? नहीं, ये अगर ये खौफ मुझे होता तो शायद मैं इस प्रोफेशन का इंतखाब ही ना करती। क्योंकि ख़वातीन को जिस तरीके से मैंने देखा हुआ था कि उनके हकूक किस तरीके से रुइन हो रहे हैं, वो देख कर मेरे अंदर ये शुरू से था कि मैं ख़वातीन का किसी ना किसी तरीके से ख़वातीन को प्रोटेक्ट करूं। तो फिर जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया, कोर्स को ज्वाइन किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जो थी वो मेरे जो उस्ताद थे ख्वाजा अली मोहम्मद साहब, वो थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने एक स्टेप लिया है तो आप इसको पीछे नहीं, स्टेप बैक नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते पे चल के और लड़कियां आएंगी। अच्छा, आज जो हमारा मौजू थोड़ा सा ऐसा है कि आज हम पूरे प्रोग्राम में 2 घंटों के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन और औरत और हमारा मुआशरा। हमारा मुआशरा, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि एक मेन डोमिनेटेड हमारा मुआशरा है, जहाँ पर हर तरफ मर्दों की अजारादारी है और औरतों को हम अपने घरों से नहीं निकलने देते।
تو اس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں. تو سامعین محترم ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں پروگرام میں تو یو آر موسٹ ویلکم. ہمارا نمبر وہی ہے 927059 927059 927059 یہ ہمارا نمبر ہے. آپ ہمیں انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں تھرو دی ورلڈ, اور بڑا آسان سا ایڈریس www.fm93.com fm93meerpur.com یہ ہمارا ویب ایڈریس ہے. اور فیس بک پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور اپنے کامنٹس بھیج سکتے ہیں facebook.com/fm93meerpur. اور اگر آپ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو 4471 پر ہمیں ایس ایم ایس بھی کر کے اپنا پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا پیغام ہم اپنے پروگرام میں شامل کر کے یقیناً خوشی محسوس کریں گے. 4471 پر آپ اپنا ایس ایم ایس ہمیں بھیج سکتے ہیں. عورت اور ہمارا معاشرہ یہ ہمارا ٹاپک. اور جیسے کہ سامعین محترم آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارا جو پینل ہے آج بڑا اچھا پینل ہے. اور اس میں اپنے پہلے جو جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ محترمہ غزالہ حیدر لودھی ایڈوکیٹ جو آزاد کشمیر کی پہلی قانون دان ہیں اور وکالت کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا, ان کے ساتھ انتہائی ہمارے لیے قابل فخر صدف بطول بھی ہمارے ساتھ ہیں جو انہوں نے ایک مثال قائم کی. آپ نے آپ کے ساتھ آپ نے آپ کو اس مقام پر لے آئی ہیں پڑھائی کے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو بہن کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. تو سامعین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت کا معاشرے میں بڑا اہم مقام ہے. اس میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے, ٹیچر بھی ہے اور مختلف یعنی کہ اس کے روپ ہیں, مختلف انداز میں یہ خاتون ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم عورتوں کو اگنور کر رہے ہیں یا ان کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے یا ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ناقص العقل ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. بے شمار مثالیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی ہی خواتین ہم گنوا سکتے ہیں جن کا مقام ایک بڑا اعلیٰ مقام تھا. اور بے شمار خواتین اس وقت فیلڈ میں موجود مختلف فیلڈز میں موجود اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. تو ہم نے مس غزالہ حیدر لودھی ایڈوکیٹ سے اپنا سلسلہ گفتگو شروع کیا ہے. اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ سے بات کر کے یقیناً خوشی ہوگی. تو صدف سے ہم یہ پوچھیں گے. صدف آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب پچھلے بار بھی ایک پروگرام میں آپ تشریف لائی تھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا کیا مقام ہے اور کیا ہمارا معاشرہ ایسی خواتین کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے, اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے جب وہ کسی پروفیشن میں آگے آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ٹو ڈیئر آر جے اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو 93 FM. آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے, پہلی بات تو یہ کہ ٹاپک بہت ہی زبردست ہے, تو اس لیے آج جو ہے 3 خواتین پروگرام میں شامل ہیں. کوشچن جہاں تک آپ نے پوچھا ہے تو کوشچن کا جہاں تک ایک شارٹلی اگر میں آنسر کروں تو شاید کچھ ایریا وائز ڈفرینس ہے. کچھ جگہوں پر تو شاید ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے پروفیشن وائز کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں پروفیشن میں, لیکن ابھی بھی کچھ ایریاز مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پر لائک نہیں کیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ بھئی ہم ایک ظاہر مرد اور عورت کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور ظاہر مرد عورت کے بغیر, عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے. جب معاشرہ عورت کے بغیر نامکمل ہے تو ہم معاشرے میں جتنے بھی فیلڈز ہیں ہم ان میں عورت کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کلچرل پرابلمز ہیں ہمارے, وہ تو کچھ چلتے ہی رہیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم از چینجنگ ناؤ. اب جیسے دیکھیں آپ کے اگر میں ڈگری کی بات کو جو آئی ایم ڈوئنگ MBA, تو MBA میں پچھلے سال کے پچھلے بیچ میں اگر دیکھا جائے تو صرف 50 کی کلاس میں صرف جو ہے نا 6 گرلز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ دیکھیں تو آپ 50 کی کلاس لیکن 27 گرلز اینڈ ریمیننگ آر دا بوائز. اس کا مطلب ہے کہ چینجنگ آ رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. اٹ مینس کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے. پہلے شاید یہ اتنا ٹرینڈ نہیں تھا لیکن اب یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ ماشاءاللہ MBA کی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ماشاءاللہ اپنے مطلب کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور آپ نے بتایا کہ خواتین میں یہ جو رجحان ہے یہ بڑھ رہا ہے, تعلیم کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اپنی بچیوں کو بہنوں کو بھیج رہے ہیں. وہ جو لوگ اس طرف آ رہے ہیں یعنی کہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں, کیا سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے اندر ان کے لیے کوئی پرابلمز ہوتی ہیں؟ پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے
فائنینشیلی اگر نہ بھی دیکھا جائے تو اگر ہم لوگ بات کریں سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جب آپ کے پیرنٹس آپ کو دوسرے سٹیز میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, آپ کو ہائی لیول پہ لے کے جاتے ہیں, جب آپ ماسٹرز ڈگری تک آتے ہیں, گریجویشن تک تو کہتے ہیں کہ نو ایجوکیشن وداؤٹ گریجویشن, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ حال تک وہ ہو گیا. لیکن جب اس سے آپ ماسٹرز لیول پہ لے کے آتے ہیں تو ایک تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹی کی کمائی کھانی شاید اس لیے پڑھنے کے لیے وہ اتنا وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی کہ کیا ضرورت ہے بیٹی پہ پیسے خرچ کرنے کی, شادی کر دینی ہے آگے تو کوئی مقصد اتنا بنتا نہیں ہے. تو یہ باتیں پیرنٹس کو بہت زیادہ سننی پڑتی ہیں, اسپیشلی فادرس کو یہ چیز جو ہے فیس کرنا پڑتی ہے. تو کیا مس اقبال آپ بتائیں کہ یہ جو بات صدف نے کہی ہے کہ بھائی والدین کو یہ باتیں سننا پڑتی ہیں کہ بھائی او یہ بیٹی کو پڑھا رہا ہے, کل اس کی کمائی کھائے گا, یہ بالکل واقعی ایسے ہے, لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ شاید یہ اگر کوئی جاب کر رہی ہے لڑکی یا کوئی کام کر رہی ہے باہر نکل کے تو شاید اس کے پیرنٹس جو ہیں دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان انکم, بلکہ بہت سارے 80% لوگ جو ہے وہ یہی سوچ رکھتے ہیں. اچھا, یعنی یہ پیرنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, اچھا, لیکن پیرنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اب اگر ایک والد میں اتنی ہمت نہیں ہے اس طرح کی باتیں سننے میں, اور ظاہر ہے اس کی جو بچی کی ماں ہے وہ بھی حوصلہ ہار جاتی ہے, تو پھر ظاہر ہے بچی کا جو فیوچر ہے مستقبل وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک خاتون کی تعلیم کس حد تک ضروری ہے اور کتنی تعلیم ضروری ہے؟ ایک معاشرے, بلکہ دیکھیں ترقی جو ہے وہ خواتین کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اس کی تربیت ماں ہی بہتر کر سکتی ہے, اور وہی اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ معاشرے کا ایک اچھا مفید شہری بنے گا. اور اس طرح یعنی اگر خاتون جو ہے وہ مضبوط کردار کی مالک ہے تو وہ اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گی کہ اس طرح کے کہ وہ اپنے بچے کا فیوچر جو ہے تباہ کر دے کہ جی لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں یا اس طرح یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا عزیز رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں. وہ اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گی, بلکہ وہ اپنے بچوں کو آگے سے آگے جو ہے وہ پڑھائے گی, ان کو ترقی, یعنی اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں جاب کریں تو وہ ان کو سپورٹ کرے گی. صحیح ہے, لیکن ایک خاتون کے لیے کتنی تعلیم ضروری ہے؟ ایم بی اے کرنا ضروری ہے اس کے لیے, پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہے اس کے لیے, یعنی ترقی کے لیے تو ضروری ہے, ترقی کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر وہ اس کے پاس ریسورسز ہیں, اس کے پاس وسائل ہیں, تو وہ کیوں نہ آگے پڑھے, کیوں نہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرے. لیکن ایک جو خاتون خانہ ہوتی ہے, گھر میں رہنے والی عورت کے لیے, اس کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. اس کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. جو خانگی امور ہیں, ایون جو گھر کی کھانے پینے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ کھانا پکانا جو ہے وہ بھی اگر تعلیم یافتہ ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پکا سکے گی. اچھا, یعنی کہ اچھی اگر تعلیم یافتہ ہے اور اس کا شعور بلند ہے تو وہ یقیناً اچھے گھر کو اچھی طریقے سے چلا سکتی ہے. یعنی ایک جو خاتون ہے وہ پوری فیملی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ پڑھی لکھی ہے اور اگر نہ بھی پڑھی لکھی ہو لیکن اچھی ان کی تربیت ہو تو اچھی ہے تو وہ پورے اچھے طریقے سے فیملی کو رن کرے گی, بالکل ہر چیز کا خیال رکھے گی. جیسے کسی نے کہا تھا جی کہ ایک پڑھی لکھی خاتون مجھے دے دو اور میں پورے ملک کو, تو یقیناً جی بالکل آپ پورے ملک کو خوشحال بنا دوں گا. بالکل, یعنی کہ خاتون چونکہ دیکھو نا زندگی دو پہیے, جی مجھے پڑھی لکھی ماں دو میں بہترین معاشرہ دوں گا. تو ہے نا کہ ایک میاں بیوی مرد عورت ظاہر ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور اسلام نے بھی تو ہمیں یہی تعلیم دی ہے. ہاں جی, کہ اسلام سے پہلے تو حالت یہ تھی کہ بھئی بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا, دفن کر دیا جاتا تھا, لیکن رحمت اللہ عالمین کی آمد کے ساتھ ہی عورت کو وہ مقام دیا گیا جو کسی اور معاشرے میں نہیں تھا پہلے. اور آج اسلام نے جتنا عورت کو مقام دیا ہے, عزت و احترام دیا ہے, وہ شاہدی کسی اور جگہ پر کسی اور معاشرے میں مذہب نے دیا. پھر آج ہم جو مرد ہیں ہم اپنی خواتین کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نہیں, ان کے لیے چار دیواری ہی ہے, گھر کے اندر ہی رہنا ہے, گھر سے باہر نہیں نکلنا. لیکن کچھ لوگ اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں کیا وہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں, اسلام کو چھوڑ گئے ہیں, اسلام سے دور ہو گئے ہیں؟ نہیں, وہ اسلام سے دور نہیں ہوئے, انہیں شعور آ گیا ہے. اچھا, یعنی تعلیم شعور دیتی ہے. جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, یعنی بعض آپ نے ایسی بھی مثالیں بھی دیکھی ہوں گی کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن وہ اس طرح کے لبرل مائنڈیڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اپنے الیکشن میں بھی یہ چیز فیس کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو میرے دماغ میں ان کی اور طرح کی تصویر تھی, اور طرح کی شکل تھی کہ بڑے لبرل مائنڈیڈ ہے, لیکن وہ مجھے
ایز پریزیڈنٹ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. لیکن جبکہ آصف جہانگیر کو تو پورے پاکستان کے وکیلوں کے سردار نے تسلیم کر لیا. اچھا تو یہ اچھا تو آپ نے الیکشن بھی لڑا تھا صدر کے لیے؟ صدر کے لیے. اچھا کتنے ووٹ ملے تھے آپ کو؟ میں 8 ووٹوں سے میں نے لوز کیا تھا. 8 ووٹ سے لوز کیا تھا. پھر سارے ووٹ تو ملے نا آپ کو. یہ نہ کہنا کہ مردوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. نہیں بہت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی میرے دماغ میں صرف 8 لوگ لبرل مائنڈیڈ ہے. نہیں یہ تو ایڈوکیٹ صاحب آخر میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ تو چلے چلے اچھی بات ہے یہ کہ بھائی آپ نے صرف الیکشن لڑا اور صرف 8 ووٹوں سے. میں بھی ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا اور میں 3 ووٹوں سے رہ گیا تھا صرف. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ہمارے کچھ لوگ کم علمی کی بنیاد پر شاید ایسا کہتے ہیں جی کہ بھائی یہ دیکھیں جی اس کی بیوی اس کی بیٹی گھر سے باہر گھوم پھر رہی ہے بازاروں میں یونیورسٹیز میں کالجز میں اور شاید اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہوں گے اس لیے ماں باپ کی بات نہیں سنتی اور یہ جا رہی ہے. کیا اس طرح کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اس میں؟ کچھ لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں جو کام کرنے والی ہیں شاید یہ اتنی ان کو ذہنی طور پر آزاد ہو گئی ہیں کہ انہیں اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں رہا, اپنے پیرنٹس کا اپنے گھر کی عزت کا خیال نہیں رہا, تو یہ شاید مادر پدر آزاد ہیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین جو باہر نکل کر کام کرتی ہیں ضروری نہیں کہ ان کے کردار پر کوئی شک کیا جائے کیا وہ اچھے کردار کی مالک نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس طرح سمجھنا یہ تو سراسر ناانصافی ہے خواتین کے ساتھ. صدر آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے صحیح ٹرو. کہا جاتا ہے کہ جی اس کو میرے خیال سے گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے یا گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہاں تک لڑکیاں دیکھی ہیں جو کہ اتنی ایفرٹ کرتی ہیں اتنی زیادہ ایفرٹ کرتی ہیں کہ صبح انہوں نے پڑھنا ہے شام کو جاب کری ہوتی ہیں یا ایوننگ کلاسز جو لیتی ہیں صبح کے ٹائم میں پڑھی ہوتی ہیں صبح جاب کری ہوتی ہے شام کو پڑھی ہوتی ہیں. تو مطلب کہ وہ فل ٹائم بزی ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کبھی نظر ہی نہیں آتی گھر میں ہر وقت باہر گھومتی رہتی ہے. تو اس طرح کے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں. یعنی جہاں سوسائٹی میں بہت پازیٹیو تھنکنگ کے لوگ رہتے ہیں وہیں پہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں اور شاید انہیں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اس سب کے باوجود بھی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ بظاہر تو ہم لوگ پازیٹیو ہو جاتے ہیں لیکن ایکچولی ہم لوگ اندر سے کچھ چینج نہیں ہوئے. وہ ابھی جو میم نے بات کی کہ لبرل تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اندر سے کچھ ویسے کے ویسے ہی ہیں شاید. ان کے لوگوں کو عورت کی جو ترقی ہے وہ پسند نہیں ہے کہ عورت بھی ترقی کرے. کبھی کبھار لگتا ہے مجھے بھی کبھی کبھار ایسا لگتا ہے ویسے اف یو ڈونٹ مائنڈ. کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو عورت کی کامیابی ہے یا ایکسٹرا جو عورت وہ آگے جا رہی ہے پسند نہیں. آپ دیکھیں ٹاپرز ہیں یونیورسٹیز کے تو وہ جو ہے فیمیلز ہیں. اب ڈی وی ایم کی فیلڈ دیکھیں جس میں ڈی وی ایم میں کبھی لڑکیاں ہوتی نہیں تھی اب ڈی وی ایم میں بھی لڑکیاں آ گئی ہیں. تو وہ اس میں آ کے وہ جانوروں کو انجیکشن لگا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ کافی خوفناک قسم کی ان کی فیلڈ ہے. سارے کام کر رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ نتاشا کمال لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نتاشا. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل فائن. آج بڑا پیارا موضوع ہے عورت اور ہمارا معاشرہ. جی بالکل. کیا ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ مقام حاصل ہے جو اس کو حق ہے ملنا چاہیے اس کو؟ ویسے بتاؤں آپ کو پاکستان کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہ شاید سچ نہ ہو کسی حد تک. مگر یہ بھی ہے کہ یہ بھی سوچا جائے تو بہت سی عورتوں کو شاید ان کا لڑنے کے بعد مل ہی جاتا ہے تھوڑا بہت. جی. تو ایک طرح سے اگر سوچا جائے اور دیکھا جائے تو دونوں طریقے سے سچ بھی ہے اور غلط بھی ہے. اچھا سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اگر ہم جو پڑھے لکھے طبقے سے ہیں جو شہر میں رہ رہی ہیں شاید عورتیں شاید ان کو اپنا حق مانگنے کا طریقہ آتا ہے. شاید ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے یا شاید وہ کیونکہ نوکریاں کرتی ہیں کام کرتی ہیں تو شاید اس کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق کا کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا بھی ہے اور ان کو لینا بھی آتا ہے اپنا حق. تو شاید ان کے لیے آسانی ہے. لیکن جو ہماری 70% خواتین ہیں جو رہتی ہیں گاؤں میں یا جو سبربز میں رہتی ہیں یا جو ایسی جگہوں پہ رہتی ہیں جہاں پہ شاید اتنی ایجوکیشن کا ان کو مواقع نہیں فراہم ہوتے تو شاید ان کے لیے بہت مشکل ہے زندگی گزارنا ہمارے معاشرے میں. اچھا یہ بتائیے نتاشا کہ ہمارے معاشرے میں مرد ڈومینیٹڈ ہماری سوسائٹی ہے اس میں جو خواتین گھروں سے باہر نکل رہی ہیں وہ کس طرح باہر نکلیں اور تاکہ مردوں کو ان کا اس طرح باہر نکلنا اتنا ناگوار نہ گزرے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک سچ بتاتی ہوں جو شاید بہت سی عورتوں کو پسند بھی نہ آئے سننا. میری طرح کی عورتیں خاص طور پہ جو پڑھی لکھی ہیں لیکن میرے خیال میں کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو آج کل گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. حالانکہ ان کو پسند نہیں ہے شاید نکلنا لیکن ان کو مجبوری کے تحت نکلنا پڑتا ہے.
آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کل حالات کیسے ہیں, نوکریوں کے حالات کیسے ہیں, خاندان بڑے ہیں, ان کو چلانا, ان کو کھلانا پلانا, ان کو ایجوکیٹ کرنا کتنا مشکل ہے. تو جب تک کہ گھر میں عورتیں اور مرد مل کر ساتھ کام نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مرد حضرات کو کیونکہ اسی کانسیپٹ کے ساتھ پالا پوسا جاتا ہے کہ جی عورت گھر کی عزت ہے, اس کو گھر کے اندر رکھو بہتر ہے, تو وہ اسی مینٹالٹی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور اسی مینٹالٹی کے ساتھ نوکری بھی کرتے ہیں. تو جب وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو شاید ان کو وہ چیز ان کے لیے ایک نئی چیز ہے اور ان سے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو شاید ہمیں اپنے مردوں کو ایز مدر, جس طرح ماں ہوتی ہے, ماں کا میرا خیال ہے کہ یہ پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے بیٹے کو ایسے پالے پوسے کہ اس کو یہ چیزیں بری نہ لگے یا اس کو ہر عورت کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم گھر ہی سے ایز اے مدر یا ایز اے وومن آف دا ہاؤس اگر ہم یہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایکوالٹی کے اوپر پالے پوسے کہ بتائیں کہ جی ہم کیونکہ شروع سے ہی فرض رکھتے ہیں نا کہ لڑکی کا کام یہ ہے, لڑکے کا کام یہ ہے, لڑکی گھر میں رہ کے کام کرے گی, لڑکے سارے باہر کا کام کریں گے. تو یہ اگر ہم فرض شروع سے ہی مٹا دیں گھر میں رہے, میرا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے تحت پر, ایک ماں ہونے کے تحت پر, ایک گھر کی عورت ہونے کے تحت پر اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے پالے پوسے کہ وہ سب چیزوں کو برابر کی نظر سے دیکھیں, مرد اور عورت دور کی بات ہے, پہلے اس کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں, ایز اے انسان دیکھیں, تو میرا خیال ہے کہ تب شاید ہم ایک فرق لا سکیں. نتاشا یہ کہیے کہ آج جو پاکستانی خواتین ملک کے اندر بھی انہوں نے بڑا نام کمایا اور بڑے اچھے لفظوں میں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, اور بہت ساری ہماری پاکستانی خواتین ہیں وہ بیرون ملک بھی مختلف ممالک میں وہ اپنا نام کما رہی ہیں. تو ظاہر ان کی جو یہ ترقی ہے اور ان کا سامنے آنا, آگے بڑھنا, کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے, معاشرے کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی نمبر کی بات کرتی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں نا ہماری آج کل کی زندگی میں. تو آپ اگر یہی صرف دیکھ لیں کہ ہماری شرح خواندگی میں مرد اور عورت کا ریشیو کیا ہے, عورتیں 49% پر ہے پاکستان میں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم آپ 49% کو اگر ان کا حق نہیں دے رہے, ان کو پڑھا نہیں رہے, ان کو لکھا نہیں رہے, ان کو باہر جا کر اپنے لیے کمانے کی کیا کہتے ہیں کانفیڈنس نہیں دے رہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ 50% تو ویسے ہی پیچھے ہیں دنیا سے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اس 50% کو اگر آپ ایڈریس کر سکیں اور ساتھ لے کر چلیں, آپ یہ سوچیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. آپ 50% اپنی پاپولیشن کو ساتھ ہی نہیں لے کر چل رہے. اور جہاں تک بات ہے جو عورتیں ہماری, جس طرح ڈاکٹر مریا لودھی ہیں, انہوں نے کتنا نام کمایا انٹرنیشنلی. انہوں نے امریکہ جیسے ملک میں, برٹن جیسے ملک میں جا کر انہوں نے کتنا پاکستان کو پروموٹ کیا ہے, پاکستان کا ایک جو اچھا پہلو ہے وہ دکھایا ہے لوگوں کو. صرف یہی نہیں کہ ہم جی ٹیررسٹ ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے ورلڈ اوور, انہوں نے ایک سافٹر سائڈ آف پاکستان دکھائی جو اصل سائڈ ہے. سیدہ وارسی بھی تو ہے, دیکھتی ہے ہمیں کہ وہ جی آج یہاں بم پھٹ گیا, آج وہاں بم پھٹ گیا. وہ تو یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ ہماری عورتیں اور ہمارے مرد یہاں پر کہاں تک ہم اندر ملک کے اندر یا ملک سے باہر بھی ہمارے لوگ کہاں تک کام کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, آپ کہیں بھی کسی بیرون ملک چلے جائے, امریکہ چلے جائیے, انگلینڈ چلے جائیے, دیکھیے ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے انجینئرز, ہمارے ٹیچرز, کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر کتنا نام کما رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. بزنس مین آپ دیکھ لیجیے ہمارے کتنے ہیں. یو کے اگر آپ اس کو دیکھ لیجیے, ان میں دیکھیے کہ وہاں پر ہمارے ان کے لیگل سسٹم میں, ان کے پولیٹیکل سسٹم میں کتنے پاکستانی ہیں جو پاکستانی اوریجن کے برٹنس ہیں وہاں پر, جو میئر بھی ہیں, جو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں بھی ہیں. There are so many people there. بہت سارے لوگوں کو وہاں پر لارڈ اینڈ لیڈیز کا خطاب بھی ملا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو. تو وہ کسی وجہ سے ملا نا, وہ کہیں سے تو نکل کے آئے, وہ یہی اسی ملک سے نکل کے آئے ہیں نا. ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے آپ یہ دیکھیے. صحیح. اس وقت کنزرویٹو پارٹی کی جو چیئر پرسن ہے سیدہ وارسی, ان کا بھی تو ایک رول ہے وہاں پر. جی بالکل بالکل. There are so many people out there doing such good work, and especially women. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں اگر ہمیں تھوڑی سی عقل آ جائے, اگر ہم خود گھر میں ہی یہ چینج لانا شروع کر دیں کہ ہم بچوں کو برابری کی نظر سے دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے, بٹ یہ دیکھیں کہ وہ ایک انسان ہے, وہ آگے کتنا کچھ کر سکتا ہے. تو ہمارا ملک کتنا ترقی کرتا ہے. لیکن ہمارے بیرون ملک یہ ایک تاثر ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں خواتین کو دبا کے رکھا جا رہا ہے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے دبا ہے تو یہ تو ہماری سوسائٹی کا, چونکہ ہم لوگ ایک آپ نے خود بھی کہا کہ ہمارا میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے.
وہ ایز اے پروٹیکٹر ہو یا ایز اے کلچر کے طور پر ہمارا ایک پارٹ آف آر کلچر کے ہمیشہ جو میل ہے فیملی کا وہ بڑا ہوتا ہے یا وہی ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے. عورت کو ایز اے پروٹیکٹڈ اینٹی رکھا جاتا ہے, اس میں اس کو ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو شاید اس نظر سے, لیکن دیکھیے یہ ہمارا کلچر بھی ہے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلچر کو لیتے ہوئے ساتھ لیتے ہوئے ہم کس طرح چینج لا سکتے ہیں. کسی کی فیلنگ اس میں ہرٹ نہ ہو, کسی کو برا نہ لگے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی عورتیں جو ہم شور جو باہر نکل کر کام نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو نکل کر کام کرنا چاہتی ہیں ان کو ایسا انوائرمنٹ ہم دے سکیں کہ وہ شرافت سے آ کر اپنے لیے تھوڑے سے پیسے کما سکیں, اپنی فیملی کو چلا سکیں, فیملی کی لائف بہتر کرنے کے لیے اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو ان کو موقع ملنا چاہیے. نتاشا یہ بتائیے کہ اب مردوں کو ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ہماری خواتین جو آگے بڑھیں تعلیم کے میدان میں, بلکہ باقی زندگی کے روزمرہ کے جو تمام معاملات ہیں ان میں ہماری خواتین آگے بڑھیں؟ مردوں کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح کے سٹیپس اٹھانے چاہیے ان کو؟ دیکھیے جی, میں تو صرف یہ سوچتی ہوں اگر ہر مرد یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہر عورت کو اگر عزت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے اور یہ سوچے کہ یہ بھی اسی کی ماں اور بہن اور بیوی کی طرح ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی پرابلم ہوگی اس کے آگے. یعنی کہ مرد خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر لیں تو سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. کہ اگر وہ باہر آ کر کام کر رہی ہے تو جی وہ غلط قسم کی عورت ہے اور دیکھ ہے تو اس لیے نوکری کریے. اچھا, ہمیں کیا پتا کہ اسی گھر میں کیا مجبوری ہے جو وہ باہر آ کر کام. اچھا, جب اس طرح کی کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے کسی کام کاج کے لیے یا کسی پروفیشن میں وہ جا رہی ہے, مثلا ہماری اس وقت جو پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے پروگرام میں مس غزالہ حیدر لودھی ایڈوکیٹ ہیں, تو جب اس طرح خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تاکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو تعلق والے مرد ہیں, مثلا خاوند ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, اس کو اعتراض نہ ہو؟ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ دیکھیے میں تو کہتی ہوں کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. ہر عورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو شوق نہیں ہوتا کہ مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو یا وہ کوئی غلط نظر سے اس کو دیکھے. کوئی عورت یہ نہیں چاہتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچنا کہ صرف عورت کو ہی سب کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو تبھی ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی, یہ پاسبل نہیں ہے. ہر عورت جو ہے وہ بڑی عزت سے باہر آتی ہے اور وہ اگر باہر نکلتی بھی ہے گھر سے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ہر مرد جو ہے وہ غلط نظر سے دیکھے. تو یہ دو طرفہ چیز ہے, اس میں مرد کو بھی اقدامات لینے ہیں. عورت تو دیکھیے وہ تو اپنے کام سے نکلی ہے, وہ تو کام کرنے آئی ہے, لیکن اگر اس کو ماحول ہی نہیں پرووائڈ ہو رہا یا اس کو ہر مرد غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ تو خود بیچاری, وہ تو خود مجبور ہے اس وقت. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں جی کہ جب اگر عورت کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑے اپنے خاوند یا اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بیٹے کی مدد کے لیے تاکہ وہ بھی کام کرے اور گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالے, جب اگر کسی خاتون کو ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کے اخراجات کی, اس کا خاوند, اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا بیٹا جو ہے گھر کے اخراجات احسن طریقے سے پورے کر رہا ہوتا ہے, تو پھر ایسی عورت کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل کے زمانے میں اور جس طرح ریسیشن چل رہا ہے اور جو آج کل کی فائنینشیل سچویشن ہے, ادھر کوئی بھی گھر ایسا ہوگا جدھر ایسا ہے. آپ جن لوگوں کی بات کریں وہ ایک بہت اسمال پرسنٹیج ہے, ہارڈلی 1% ہے ہماری سوسائٹی کا جو ماشاء اللہ سے پریویلیج ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے. میرا خیال ہے کہ آج کل مڈل کلاس اور ابر مڈل کلاس تک سب کا یہی حال ہے کہ گاڑی چلتی ہی تب ہے جب دونوں پہیے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک, یقین. مس نتاشا, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی FM 93 میر کے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد یہ تھی نتاشا کمال, ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں مس غزالہ نے شیئر کی ہیں, بہت اچھی. جی بالکل, بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں. لسنرز اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت اور ہمارا معاشرہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج جوائن کیجیے, ہمیں لائیو کالز کر کے شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. ہمارا نمبر ہے 927059 اور میرپور کا ایریا کوڈ ہے 05827. اس کے علاوہ آپ کے میسیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں 4471 پر. 93 لکھ کر اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیں, اپنا پیغام لکھیں اور اس میسج کو سینڈ کر دیں 4471 پر. اس کے علاوہ آپ کے فیس بک پر میسیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں. FM 93 میرپور ہماری ID ہے اور اس پر آپ جوائن کیجیے اور لائیو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں www.fm93mirpur.com پر. بڑے آسان سا طریقہ ہے, آپ یہاں میں ریڈیو سیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے چاہنے والے, ہمارے جاننے والے, ہمارے تعلق دار, ہمارے رشتہ دار بیرون ملک کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہیں, جو کوئی امریکہ میں, کوئی انگلینڈ میں, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی کینیڈا میں اور مڈل ایسٹ میں. لیکن آج کل چونکہ کمپیوٹر کا دور ہے نا, اور انٹرنیٹ تو ہر جگہ موجود ہے, جہاں کمپیوٹر ہے وہاں انٹرنیٹ بھی ہے, تو جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے لوکلی یہاں پر, تو ہمارے چاہنے والے وہاں بھی ہیں
بالکل پوری دنیا بھر میں ہمیں سنا جا رہا ہے. اور ایک میسج میں پروگرام میں شامل کر لوں. حق نواز میر ہمارے ساتھ رہے دینا سے, اور آپ نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی تعلیم آج کے دور میں بہت لازمی ہے, اور اگر ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جی ہماری جو خواتین, ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا معاشرہ ترقی کرے, تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے. مس غزالہ, آپ نے بات کی تھی پہلے کہ بچوں کی تعلیم ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, اس سے تو سبھی اتفاق کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جب بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے, 4-5 سال کا ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے اس نے اسکول جانا ہوتا ہے. اب وہاں آگے جا کے ٹیچر کا ایک کردار شروع ہو جاتا ہے. ماں کا کردار بڑا اہم کردار ہے, بڑا بچے کی شخصیت نکھارنے میں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو 6 سال کی عمر تک جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ عمر کا 80% حصہ ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں جب 6 سال کی ہماری عمر ہوتی ہے, اور باقی جو سیکھتے ہیں وہ 20% ہوتا ہے جتنا ہم نے ٹوٹل پوری زندگی میں سیکھنا ہوتا ہے. تو پہلے 6 سال میں بچے کی شخصیت کو نکھارنا, شخصیت کو بنانا, اس کو ایک بڑا آدمی بننے کے لیے تیار کرنا ماں کا کردار ہوتا ہے. ماں یہ کام کس طرح کر سکتی ہے؟ زیادہ تعلیم تو ہوگی اس کے ساتھ, تب جا کے بنے گی. تعلیم تو یعنی آج کل اگر دیکھا جائے تعلیم تو بیسک چیز ہے, لیکن اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو ہے اتنے بڑے بڑے مقام پر گئے ہیں جن کے مائیں جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھی. اگر ماں سمجھدار ہے اور اپنے بچے کے ساتھ اسے ہمدردی ہے تو وہ اس کی بہترین تربیت کرے گی. رویے, کیونکہ بچے کے جو رویے ماں سے ہی بنتے ہیں, کیونکہ اس نے ماں سے ہی سیکھنا ہے. اگر اچھے طریقے سے یعنی ہر چیزوں کو آرڈر میں رکھنا, بات کرنے کا سلیقہ, یہ اسے بگننگ میں ہی پتا ماں کی گود سے ہی سیکھے گا. 6 سال تک وہ تقریباً اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھ چکا ہوگا کہ اس نے بیہیو کس طرح کرنا ہے, اس نے اظہار کس طرح کرنا ہے. تو پھر اس کے ماں کے بعد جب وہ اسکول میں جائے گا تو اسکول میں ٹیچر آ جاتی ہے. تو لیکن ٹیچر کے آ جانے سے یہ نہیں ہے کہ ماں کا جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے, جب بڑا ہوگا تو سب کچھ سیکھ جائے گا, اسکول جائے گا, بڑا ہوگا تو بہت کچھ سیکھ جائے گا. تو کیا یہ جو تصور ہے, رویہ خیال ہے, یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ تصور ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ سیکھنا ہے اس نے پہلی عمر میں سیکھنا ہے, اور پھر آگے جو ہے وہ اسی چیز کو لے کے نا وہ جو رویہ اس کا بن چکا ہوگا, جو جس طریقے سے اپ برنگنگ اس کی ہو چکی ہے وہی چیز اس کے آگے بڑھتی جائے گی. اس لیے ماؤں کو خاص طور پر بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بات کر رہا ہوں, اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں راولہ کوٹ سے افسر سدزوئی, ان سے بات کرتے ہیں. افسر سدزوئی صاحب السلام علیکم. جی اللہ کرم خیریت, آپ ٹھیک سے ہیں؟ بہت شکریہ. آج موضوع بڑا پیارا ہے, بتائیے ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے آج کل؟ عورت کو اچھا مقام ہم لوگوں کو دینا چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ مدد سے خود ایک سیول آدمی ہے, اور جو عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت کو بھی اچھی نگاہ اور اسلام کے مطابق اس کے فرائض اور اس کے حقوق یہ دیے جاتے تھے. اچھا, تو آج کیا ہم عورت کو وہ مقام دے رہے ہیں, وہ عزت اور وقار دے رہے ہیں جس پر اس کا حق بنتا ہے؟ جو اس کا حق بات آپ نے بجا فرمائی ہے. آج کل ہم عورت کو وہ مقام نہیں دے رہے ہیں جو کہ عورت کو دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک فرانسیسی بادشاہ تھا نیپولین, تو اس نے کہا کہ آپ پڑھی لکھی مائیں مجھے دیں, میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ماشاء اللہ آج کل ہمارے آزاد کشمیر پاکستان کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں, اور انہیں اچھا مقام ملنا چاہیے, اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. نہیں, وہ تو کرنا چاہیے, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عورت کو اچھا مقام تو نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ انگریز نے کہا کہ لیڈیز از فرسٹ, تو لیڈیز کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے. لیکن اچھا یہ بتائیے افسر سدزوئی صاحب کہ ہمارے ملک میں جو آج صورتحال ہے, یہ وائلنس ہو رہی ہے, عدم جو کیا کہتے ہیں جی کہ حالات خراب ہیں, دہشت گردی, دھماکے اور پرتشدد واقعات, ان کو روکنے میں ایک عورت کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟
इनको रोकने के लिए ये है कि जब सबसे पहले मैंने मिसाल दे दी है कि बच्चा माँ की गोद से तरबियत हासिल करता है, तो बच्चे जब माँ के पास होते हैं तो उसके बाद अगर स्कूल में जाते हैं और पहले माँ बाप और ये जो साथी कराम है इन्हें चाहिए कि बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट करे, और यही बच्चे कल जाकर एक स्कूल के मेहमान भी बन सकते हैं और अच्छे काम भी कर सकते हैं और दहशतगर्दी से बच सकते हैं। अफसर सद्दोज़ोई साहब, आपने FM 93 मीरपुर के साथ बात की, बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अफसर सद्दोज़ोई साहब बात कर रहे थे जी कि जो पहले मिस गजाला आपके साथ बात हो रही थी कि बच्चा माँ की गोद से सीखना शुरू करता है, और हमारे माशरे में एक तस्वर ये है कि भाई अभी बच्चा है, इसको क्या जरूरत है सिखाने की, खुद ही सीख जाएगा जो बड़ा होगा। लेकिन ये जिनके पास तालीम नहीं होती वो इस तरह का सोचते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये मनफी सोच की आकाश से बात है। जी। हालांकि बच्चा, मैंने एक प्रोफेसर सफदर साहब हैं इधर भिम्बर से, उन्होंने कहा था कि बच्चा जब एक दिन का होता है वो तब से सीखना शुरू कर लेता है। मैंने कहा वो एक दिन से कैसे? उसने कहा जी कि आप ऐसे करें, जब बच्चा आंखें खोले तो एक सुर्ख चीज लेकर आप उसकी आंखों के सामने इधर उधर करें, घुमाएं उसको, तो बच्चे की आंखें ना उसको फॉलो कर रही होंगी। इसका मतलब है कि वो कुछ सीख रहा है, उससे कुछ सीख रहा है, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन उसने सीखने का अमल शुरू कर लिया है। बिल्कुल लिसनर्स, आप भी ज्वाइन कीजिए। आज का जो टॉपिक है औरत और हमारा मुआशरा, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी सदफ आपसे। जो देही इलाकों में ख़वातीन होती है, वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सोच रखती हैं कि हम नहीं पढ़ सके तो हमारे बच्चे पढ़कर एक अच्छा इंसान बने और अपने मुल्क के लिए, अपने मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें या कोई अच्छा अहम किरदार अदा करें। तो मेरे ख्याल से उसमें जो मीडिया से बिलोंग करती हैं जो ख़वातीन, वो खास तौर पे उनको एजुकेट कर रही होती है, उन ख़वातीन को जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो आप भी मीडिया में हैं, किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है मजीद उनको, ताकि वो अपने बच्चों के लिए आगे अच्छा कर सके? मुझे लगता है कि शायद जितना वो एक राइट हमारा बनता है, हमारी जो ड्यूटी बनती है, वो शायद हम लोग नहीं कर पा रहे। मीडिया में अगर देखा जाए तो हम लोग शायद वो हाई फाइड क्लास को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हम लोग नहीं देखते कि जो हमें शायद कोई गाँव में भी देख रहा होगा बैठ के, या वो औरत इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, हम लोगों ने बात करनी है तो 10,000 के सूट की बात करनी है, हम लोगों ने बात करनी है तो हम PhD की बात कर रहे होते हैं। हम लोग शायद छोटे लेवल पे आके सोचते नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, किस चीज की जरूरत है। हम लोग जो 1%, वही जो भी मैम ने बात की, मैम नताशा ने, कि 1% लोग हैं जो कि इस लेवल पे हैं। हम लोग 1% लोगों की तो बात करते हैं, लेकिन जो 99% हम लोग हैं जो कि मिडिल क्लास है या लोअर क्लास, उनकी बात हम लोग नहीं करते। तो मीडिया शायद नहीं कर पा रहा है ना। बड़ा ख्याल है कि वैसा नजारा उर्दू बोली के ना जी ये भी एक सारा बड़ा मसला है। बहुत सारी मावा भैन बेटियां इसलिए सुनिया सुन लगी अपने घर च ना, तो वो इन्हें सोचने कि असा उर्दू ही बोलने वाले, तो उर्दू बोलने वाले ही इसकी फोन कॉल करी सकने न कि अगे महबूब बैठा है ना बैठी, पता नहीं क्या कितनी सख्त उर्दू बोलने हसन लगे हुए, तो एवं उर्दू ना बोले साड़ी बेइज्जती हुई जैसी, ऐसी गल कोई नहीं है। तो सारा गल करी सकने हो, अपनी जबान गल करो सारे नाल। लेकिन मैं चाहना पे लगे कि जिस वक्त हमारी बहुत सारी मावा भैन बेटियां सुनिया पे लगियां, उस फोन करी के दसन कि अज साढ़े माशरे च एक औरत ना क्या मकाम है, औरत की ओ इज्जत, ओ वकार, ओ मकाम लबना पे लग गया या नहीं लबना पे लग गया, जिसने उसने हक बनना है। And I want to add one thing कि आप देखें कि अगर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं तो अभी वो जो एक मेंटालिटी बनाई जाती है बच्चों की, स्पेशली जो बच्चे ये 10, 11, 12 साल के, मैंने देखा कि जब हम लोग छोटे थे तो इस लेवल की मेंटालिटी नहीं थी। अभी जो बच्चे हैं वो कुछ ज्यादा ही कुछ गलत सोचते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वो उनकी सोच कुछ एक्स्ट्रा ही जो है ना आगे जा रही है। जब हम लोग छोटे थे 7, 8, 9 तक, तो हम लोग बिल्कुल बच्चे ऐसे रहते थे, फ्रेंड्स जैसे होते हैं, बहन भाई होते हैं। लेकिन अभी जो है 5 क्लास का बच्चा है, उसे भी पता है कि लड़की बैठी है, ठीक है, वो भी कहता है कि जी लड़की नहीं कहा, हम कहते हैं बहन भाई हो, बच्चे नहीं मानते भी। अच्छा सिर्फ ये बताएं, पहले मैंने ये बात की थी, मैंने पूछा था सदफ अपने अफसर सद्दोज़ोई साहब से जो हमारे कॉलर थे कि जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, पुरतशद्दद वाक़यात हो रहे हैं, आए रोज कोई ना कोई वाक़या रुनमा होता है, उसमें एक पढ़ी लिखी खातून का यानी कि उस उनसर को खत्म करने के लिए, इस सिचुएशन को पुरअमन बनाने के लिए एक पढ़ी लिखी खातून का किरदार क्या बनता है? अब देखिए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जैसे कि, और देखिए अगर जितने भी ये सब कुछ हो रहा होता है, लाइक अभी CNG की स्ट्राइक चल रही थी पिछले दिनों, तो कोई भी फीमेल आपको रोड पे नजर नहीं आई होगी, ठीक है। अब ये अगर हम लोग यही एहतजाज करते, लेकिन एक तरीके से करते, अब आप देखेंगे 3-3 घंटे लोग लेट हो गए, क्लासेस नहीं ले पाए, कोई किसी ने जॉब पे जाना तो जॉब पे नहीं जा सके, और ये सारा
का सारा जो एरिया ब्लॉक है और जो एक वो पैनिक क्रिएट किया गया लोगों में, आग जलाई हुई है, सब कुछ प्रॉब्लम है. अगर जो फीमेल्स हैं पॉजिटिवली अपने मेल्स को समझाती हैं कि जी आप इस तरह से ना करें, इस तरह से करें. आई नो जी गैस नहीं है, ठीक है, सबको पता है गैस नहीं है, लेकिन एक आप आवाम को ही परेशान करें, आवाम को ही प्रॉब्लम है और आप आवाम को ही परेशान करें तो कोई मकसद तो ना हुआ. फिर इनके वायलेंस कंट्रोल करने में औरत बिल्कुल कर सकती है. अपने बाप को समझा सकती है, अपने खामद को, अपने बेटे को, अपने भाई को उनको घर जरा तरीके से समझा के प्यार से, जरा आप उनको किसी और की बात तो नहीं, जाहिर सी बात है सुनेंगे वो, आप उनको प्यार से बताएं, प्यार से समझाएं कि ठीक है जी गैस नहीं है लेकिन हौसला भाई, अब इस मुल्क में रहना है तो अपने वतन से प्यार है तो अब रहना तो पड़ेगा ना फिर. जी, यानी जो ख़वातीन है वो कर ही देती हैं और बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज करने में ख़वातीन का अहम किरदार होता है. यानी पूरी फैमिली में वो अगर किसी तरह का कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, तो उसमें ख़वातीन हौसला रखती हैं, वो हिम्मत दे रही होती हैं. जो फीमेल्स हैं उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पूरी फैमिली के ऊपर, और हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब पे एक औरत का पूरा कंट्रोल होता है. यानी अब जिस तरह हालात होते हैं मुल्क में, तो ख़वातीन तसल्ली दे रही होती है कि नहीं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा. हम भी यहाँ माइक पर होते हैं और हम भी सबको कह रहे होते हैं कि जी कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोच रखें और सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दें कि आगे जो भी होना है अच्छा होगा. आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं चाचा सादिक पर. बड़ी खुशी की बात है कि हमें इस वक्त बहुत से विलेजेस हैं जहाँ पर सुना जा रहा है. बिसहान में सीमा हमें सुन रही हैं और आपने भी एजुकेशन के बारे में बात की है कि अगर ख़वातीन की एजुकेशन पर तवज्जो दी जाएगी तो माशरा बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है. बिल्कुल जी, हम और मज़ीद भी मैसेज शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर हबीबुर रहमान आसिम, जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पर, और एक इंतहाई बड़े ब्राइट रिलीजियस स्कॉलर हैं, और हम उनसे बात करेंगे. उनको अपने प्रोग्राम FM 93 मीरपुर के प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में खुशामदीद कहते हैं. प्रोफेसर हबीबुर रहमान आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, करमुल्लाह. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया. आज चूंकि हमारा जो मौजू है औरत और हमारा माशरा, ये हमारा मौजू है गुफ्तगू का, और इस वक्त हमारे पैनल में मिस गजाला, हैदर लोधी एडवोकेट, और हमारी एक नौजवान तालिबा सदफ बतूल भी मौजूद हैं. तो एक दफा फिर आपका शुक्रिया. आपसे सर मैंने ये जानना है, पूछना है कि हम एक माशरे में औरत का मकाम क्या बनता है, और हमारे माशरे में आज जो हमारा माशरा है वहाँ क्या उस औरत को वो मकाम मिल रहा है या नहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली बात तो ये है कि जिस अल्लाह ने मर्द को बनाया है उसी अल्लाह ने औरत की तख्लीक की. बेशक औरत की तख्लीक हुई उसकी अपनी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने तमाम आसमानी किताबों में इस बात का जिक्र किया कि हमने एक इंसान, एक जान से जो है वो तख्लीक किया, और फिर उस एक जान का जोड़ा बनाया, और फिर उस जोड़े से बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें तख्लीक की गई. जब अल्लाह ही दोनों का बनाने वाला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों के मामलात में बहुत सारी चीजों को बिल्कुल यकसा और मसावियाना रखा है. जी जी. मसलन दोनों इंसान हैं, दोनों की जान, दोनों के माल, दोनों की इज्जत की हिफाजत, और इज्जत के हवाले से, जान के हवाले से, माल के हवाले से दोनों के हुकूक बिल्कुल बराबर हैं. जी. इसमें ना मर्द की जान ज्यादा अजीज है और ना औरत की जान जो है वो उससे ज्यादा है या कमतर है. जी. और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पर जब तालीम दी तो अपने खुतबे का आगाज ही इन कलिमात से किया कि ए लोगो, तुम्हारे जान और तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें तुम्हारे लिए उसी कदर काबिल एहतराम हैं जिस तरह के मक्का का शहर या मक्का का इलाका, जैसे जुल्हज का महीना, जैसे अराफात का दिन. कि इस एतबार से तो मुसलमान जो हैं वो इस बात का अकीदा समझते हैं कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है. जी. दूसरी बात कि जब हम मर्द और औरत में इस हवाले से कोई फर्क नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ भी जो फराइज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं और जो उसके हवाले से मिलने वाले अजर हैं, उसमें भी अल्लाह ताला ने कोई बुनियादी फर्क नहीं रखा. जी. बल्कि औरत के साथ खुसूसी रियायत की गई है कि वो जुमा अदा न करे, वो बाजमात नमाजों के लिए मस्जिद में बेशक ना जाए, वो हज के बाद दूसरी हज के लिए बेशक उसे मौका न मिले, वो जिहाद के में बाकायदा अपने फिजिकल कैफियत में उसमें शरीक बेशक ना हो, वो नमाज जनाजा में बेशक शरीक ना हो, वो और बहुत सारे कामों में बेशक शरीक ना हो, लेकिन अगर वो इस्लामी सोसाइटी में अपना किरदार पूरे तरीके से अदा कर रही है तो उसे
یہ سارے کے سارے اجر خود بخود مل جاتے ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی اور ان تمام حیثیتوں سے لوگوں کے درمیان میں متعارف کروایا. ایک اہم بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام نے جو ہے وہ عورت اور مرد کا تعارف نہیں کیا، یعنی یہ میل اور فیمیل کا تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ تعارف اپنے رشتوں کے اعتبار سے ہے. باپ کی حیثیت بھی محض ایک مرد کی نہیں ہے، بلکہ وہ باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، اور یا پھر اس کے جو مختلف دیگر تعارف ہیں وہ اس کے حوالے سے پہچانا جائے گا. ہم غلطی اس وقت کرتے ہیں کہ جب میل اور فیمیل کے اعتبار سے جینڈر کی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تقسیم جانوروں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. انسانوں میں تعارف جو ہے وہ رشتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور رشتوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صحت اچھی رکھنے کے لیے، تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے مرد کا جتنا حق بنتا ہے عورت کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نہ صرف اس کی تعلیم دی بلکہ عملی طور پر اس کو لاگو کیا. تعلیم میں کسی عورت کے لیے رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی، مشاورت میں انہیں شریک کیا گیا، جنگ اور جہاد میں بھی باقاعدہ انہیں شریک کیا گیا، اور خواتین مسلمان مجاہدین کے ساتھ ان میدانوں میں باقاعدہ شریک ہوا کرتی تھی. پروفیسر پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جو مرد ہیں اس پسند نہیں کرتے کہ ہماری عورتیں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں باہر جا کے کہیں کسی جگہ کام کریں اور گھر کے جو اخراجات ہیں پورا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں؟ کیوں نہیں ہم مرد پسند کرتے اس چیز کو؟ میں اس میں اگر جو ہے نا وہ جان کی امان پاؤں تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ صورتحال ایسی ہے نہیں جس طرح سے ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جب بھی عورت کی کام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ عورت کام کر رہی ہے جو کسی دفتر میں باقاعدہ جا کے ملازمت کر رہی ہے. ٹھیک. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہمارے کھیتوں میں کام کرتی ہیں، ہمارے کارخانوں میں کام کرتی ہیں، ہمارے گھروں میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اور وہ ان کاموں میں بھی باقاعدہ شریک ہوتی ہیں جن کا تعلق تجارت سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ صنعت سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ مہارتوں کے ساتھ ہے. وہ ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ اسی کو بیس بنایا جاتا ہے کہ کتنی عورتیں ہیں جو باقاعدہ دفاتر میں جا کے کام کرتی ہیں. اگر کہیں کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو کسی فرد کے ذاتی فعل میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے نظریے میں وہ خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مسلم معاشرہ مجموعی طور پر اس کی نہ مذمت کرتا ہے اور نہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. آپ انڈونیشیا سے لے کر آپ مراکش تک چلے جائیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان خواتین ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، تجارت کرنے والی ہیں، دکانیں چلا رہی ہیں، کارخانوں میں کام کرتی ہیں. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات سے بالکل بیگانہ ہو جائے. ٹھیک ہے. افراط اور تفریط ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اسلام نے اس میں نہ رکاوٹ ڈالی. کچھ نادان مسلمان اگر اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے نادان آپ کو ہر معاشرے میں مل جائیں گے. پروفیسر، اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر بدمزگی بنتی ہے، تو کیا پھر بھی عورت کو ضد کرنی چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھیے، اگر تو مرد اور عورت دونوں سیانے ہیں اور عقل مند ہیں، تو میاں بیوی کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد رکھیں. گھر کو آباد دونوں باہم ایک دوسرے پر اعتماد اور باہمی مشورے ہی سے کر سکتے ہیں. خامد زبردستی کوئی کام بیوی سے کروا سکتا ہے، ورنہ بیوی زبردستی کوئی بات اپنے خامد سے زیادہ دیر تک منوا سکتی ہے. اور میاں بیوی کا باہم رشتہ تو ہے ہی اعتماد کا رشتہ، جبر کا رشتہ ہے ہی نہیں. جبر کے رشتے تو قیدیوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر میاں بیوی دونوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے باہر کام کرنے سے گھر کے مسائل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بچوں کی تربیت میں، ان کی دیکھ بھال میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، تو خواتین باہر جا سکتی ہیں. کیوں نہیں جا سکتی؟ لیکن اگر اس چیز کا احتمال ہو تو پھر ظاہر عورت کو احتیاط کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت جو چند ہزار روپے کما کے لے کے آتی ہے اسے اس کی قیمت اپنے بچوں کی خرابی کی صورت میں ادا کرنا پڑے تو یقیناً یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ بچے ہی سب سے بڑی دولت ہیں. اور جو عورت اپنے بچوں کو قربان کر دے، اپنے گھر کا سکھ قربان کر دے پیسوں کے عوض میں،
تو یہ کسی صورت میں بھی بہتر نہیں ہوگا. پروفیسر صاحب، آج ہمارے ملک میں جو بدامنی کی صورتحال ہے، آئے روز طرح طرح کے ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں حالات انتہائی خراب ہیں، دہشت گردی عروج پر ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں پر، ان واقعات پر قابو پانے کے لیے ہمارے ایک عورت کا کیا کردار بنتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمایا. میرا خیال ہے کہ اس میں عورت کا بھی اور مرد کا بھی، لیکن عورت کا بھی زیادہ، آپ نے چونکہ اسی کے حوالے سے سوال کیا ہے. جی، میں عورت کے حوالے سے پوچھ جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے جی کہ ہم لوگوں کے اندر سے یہ خوف اور نا امیدی جو ہے اس کو باہر نکالیں. جی، قسمتی یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا میڈیا الف سے لے کر ز تک، سوائے چند لوگ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم میں رکھا ہوا ہے، جی، وہ کسی بھی معمولی سے حادثے کو اس قدر زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا ملک جو ہے وہ اس آگ میں لپٹا ہوا ہے. جی جی، جبکہ پازیٹیو چیزیں اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہیں. جی، اور جب بھی کسی گھر میں خرابی پیدا ہو تو خرابی کو اجاگر کرنے کے بجائے ان بچوں کے اندر، ان گھر کے رہنے والوں کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے تو خرابی خود بخود جو ہے وہ یا تو دبنا شروع ہو جاتی ہے اور یا پھر کم از کم اس کو ناپسند کر کے اس کا علاج کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے. لیکن جب ہر وقت یہی کہا جائے کہ تم بیمار ہو، تم بیمار ہو، تم بیمار ہو، اور چاروں طرف سے یہی آواز آ رہی ہو، تو وہ بندہ بیمار ہو جائے گا، وہ بچہ کن ذہن ہو جائے گا، اور وہ آدمی جو مجرم نہیں بھی ہے، جس نے غلط راستے پر ذرا سا قدم رکھا، وہ باقاعدہ مجرم بن جائے گا. اس اعتبار سے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اس میں جو خرابی ہے اس کو نشاندہی ضرور کریں، لیکن جو اچھائیاں ہیں اس کو زیادہ اجاگر کریں اور خرابیوں کی مذمت اس طرح کریں کہ اس کا کرنے والا اس میں ریئیکشنری ہو کر مزید اس میں پختہ نہ ہو جائے. پروفیسر صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ معاشرے کو بہتر بنانے میں ایک عورت کا کیا کردار بنتا ہے اور کس طرح وہ کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ انسانوں کا سب سے پہلا مدرسہ، انسانوں کی سب سے پہلے یونیورسٹی، انسانوں کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ اس کی ماں ہوا کرتی. جی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری ماں نے جو بچپن میں ہمیں سکھایا، بولنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، معاملہ کرنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، چھوٹے بڑے کا ادب احترام اور محبت کرنے کا طریقہ، سچ جھوٹ کے درمیان میں تمیز، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی ماں کی گود اور ان کی تربیت سے حاصل ہوئی. جی، اور جب کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح کا انسان بنا دے تو وہ بچہ زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا. ٹھیک. اور وہ مائیں در حقیقت اپنے بچوں کو جو صحیح تعلیم نہیں دے پاتی، اور تعلیم سے مراد صرف کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا نہیں ہے، بلکہ اس بچے کے بیہیویئر اور اس بچے کے کریکٹر کو درست کرنا، جب تک وہ اہتمام نہیں کریں گی تو یہ بچے بڑے ہو کر جب پختہ ہو جاتے ہیں اور جس سوسائٹی میں چاروں طرف ہنگامے خرابیاں دیکھ کر اسی طرح کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. پروفیسر صاحب، آپ نے FM 93 میرپور کے ساتھ بات کی، وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کی باتیں کرنے کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ تھے جناب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بہت ساری باتیں ہوئی. امید ہے سامعین محترم ہمارا آج کا جو پروگرام ہے آپ کے معیار پر پورا اترا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل. کچھ آپ شامل کرنا چاہیں گے؟ میں میسیجز کچھ پروگرام میں شامل کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ اریبہ رہی ہیں دینا سے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آج اگر پڑھ رہی ہوں تو صرف اپنی امی کی وجہ سے، ورنہ ہماری فیملی میں اجازت نہیں تھی کہ جی آپ نے پڑھنا نہیں ہے، گھر میں بیٹھنا ہے. تو میں نے میٹرک کے بعد بھی اسٹڈی جاری رکھی تو صرف میری امی کی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. جی بالکل، بڑی اچھی بات. کیا بات. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مظفر ہیں دینا سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ کا، اور اسپیشلی ٹاپک پہ میں کہنا چاہوں گا کہ خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، تو ان پر اتنی ہی توجہ دینی چاہیے جتنی ہم دوسروں پر، مرد پر توجہ دیتے ہیں، اتنی خواتین پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ان کی پڑھائی پر، ان کے پروفیشن پر. اگر وہ کوئی پروفیشن سلیکٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. ان کو کریج کرنا چاہیے. جی بالکل، یہ ہمارا حق بنتا ہے. تبھی جا کے جو زندگی کی گاڑی ہے نا، یعنی کہ مرد اور جیسے پہلے میں نے بات کی تھی کہ مرد اور عورت ظاہر کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ گاڑی اچھی طریقے سے چل سکتی ہے. جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر گھر میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے خواتین کو کام پر بھیجیں، وہ بھی آمدنی میں اپنا کردار ادا کریں، تو یقیناً ہمیں اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں, تعلیم سے آراستہ کریں, اپنے بچپن سے ہی ان کو ایسی راہیں دکھائیں جن پہ چل کر وہ اپنے خاندان کا, اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. جیسا کہ ہم اب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایسی خواتین کا ضرور تذکرہ کریں گے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لے کر آج جو سیدہ وارسی ہیں اس وقت برطانیہ میں کنزرویٹو جو حکمران پارٹی ہے اس پارٹی کی وہ اس وقت چیئر پرسن ہے, اور ان کے بارے میں بات کریں گے. تو لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ عورت اور ہمارا معاشرہ, ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے, اس پر بات ہو رہی تھی. تو سامعین محترم, امید ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے معیار پر پورا اترا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. It's 7 p.m. MNCH پروگرام اور محکمہ صحت ضلع میرپور کی جانب سے ایک اہم پیغام. بچے کو 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی پلائیں, جس میں قدرتی طور پر پانی بھی شامل ہوتا ہے. 6 ماہ کی عمر سے ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ نیم ٹھوس غذا بھی شروع کرا دیں. مائیں اپنے بچوں کو کم از کم 2 سال تک اپنا دودھ ضرور پلائیں اور بچے کو پیدائش کے کم از کم 6 گھنٹے بعد نہلائیں. پہلی سالگرہ سے پہلے بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں. بچوں کی پیدائش میں کم از کم 3 سال کا وقفہ رکھیں. صحت ماں اور بچے کی ذمہ داری ہم سب کی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. عوامی مسائل ان کی نشاندہی اور حل کی جانب بڑھنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے FM 93 میرپور پیش کرتا ہے لائیو ٹاک ود جنید انصاری. ارباب اختیار سے دو باتیں, آپ کی آواز, آپ کا ترجمان, نتائج کی جانب عملی پیش کرتی ماہرین تعلیم, ڈاکٹرز, وکلاء, انجینئرز, حکمرانوں اور سیاستدانوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا فورم لائیو ٹاک ود جنید انصاری ہر اتوار رات 8 سے 10 بجے صرف FM 93 میرپور سے. کوئی تازہ علم نہ دکھلائے, آنے والی خوشی سے ڈرتے ہیں. لوگ اب موت سے نہیں ڈرتے, لوگ اب زندگی سے ڈرتے ہیں. لوگوں کی باتیں سننے کے لیے سننا مت بھولیے گا لائیو ٹاک ود جنید انصاری. واچ آؤٹ, اب ہوگا ہنگامہ. محبوب کاکڑوی اب کریں گے آپ کے فیورٹ ریڈیو ہوسٹ اور ایکسپرٹس کے ساتھ خصوصی ٹاک شو میرپور ٹونائٹ, اور اس میں بات ہوگی معاشرتی مسائل پر اور سیکیورٹی کے حالات پر جن سے آپ دو چار ہیں, اور وہ بھی لائیو. تو میں بھی کال کروں؟ آپ بھی کر سکیں گے ہم سے آن ایئر فون پہ بات اور SMS بھی. تو سنیے میرپور ٹونائٹ ود محبوب کاکڑوی اس سیٹرڈے شام 6 بجے صرف FM 93 میرپور پہ, آپ کا اپنا. UK لرننگ سینٹر ڈڈیال میرج ویزا کی تیاری کا سب سے بڑا اور برٹش ہائی کمیشن سے منظور شدہ واحد ادارہ لایا اب آپ کے لیے خوشخبری. جی ہاں, اب 18 سال کی عمر کے افراد بھی میرج ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ٹیسٹ پاس ہونے کی 100% گارنٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزا کورس, شارٹ رجسٹرڈ کمپیوٹر کورس اور اسپوکن انگلش کورس کے لیے داخلے جاری ہیں. میل اور فیمیل کے علیحدہ کلاس روم, صاف ستھرا ماحول اور کوالیفائڈ ٹیچنگ اسٹاف. ایڈمیشن کے لیے ابھی رابطہ کریں. UK لرننگ سینٹر, چودھری ارشد مارکیٹ, سیرا, تھانہ روڈ, ڈڈیال, آزاد کشمیر. فون 05827 578783 and 0347 5027827. ہیلو سارا. ہائے ندا, کیسی ہو بھائی؟ ارے یہ جیولری کہاں سے لائی؟ نہ کوئی ڈیزائن نہ دلکشی, اور مجھے تو یہ گولڈ کے بھی نہیں لگتے. یار میں نے تو اتنے پیسے بھی لگا دیے, بات پھر بھی نہیں بنی. ارے پاگل, ڈار جیولرز پر جاتی نا, جہاں مدراسی, سنگاپوری, دبئی اور لوکل زیورات کی بے شمار ورائٹی ہے. ہر قسم کے ڈیزائن آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں, اور وہ بھی ریزنیبل پرائس پر. بات اب سمجھ میں آئی. زیورات کے لیے صرف ڈار جیولرز. ہاں, ڈار جیولرز
सराफा बाजार नांगी कोने पर वाक़ है। प्रोप्राइटर सलीम जमान डार। कॉन्टैक्ट 0587445402, मोबाइल 0300 522 4439। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए, दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेज और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तस्वुर में थे। FM 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सब की बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। लीजिए साहब, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। वक्त मिरारी जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:05 और 30 बचाते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट, और मीरपुर टुनाइट में आप सुन रहे हैं औरत और हमारा माशरा, ये मौजू है हमारा, और मेरे साथ हैं हिना इजाज। बिल्कुल लिसनर्स, आपकी पार्टिसिपेशन तक पहुंची, थैंक यू सो मच। वैसे आज बड़ी खुशी की बात है कि खवातीन के साथ साथ जो मर्द हजरात हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी उनके बारे में बात की जाएगी कि किस तरह से वो खवातीन को सपोर्ट करते हैं जो अब तक इतनी कामयाब खवातीन हैं, उनमें उनका कितना किरदार है। असल बात यह है जी कि जिस तरह एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ बताते हैं ना, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, तो ज़ाहिर कामयाब मर्दों के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है। तो ज़ाहिर औरत की कामयाबी के पीछे भी ज़ाहिर उसके बाप का हाथ हो सकता है, खामन का, बेटे का, भाई का, यकीनन। तो सामीन मोहतरम, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तरीकाकार वही है, टेलीफोन के जरिए। नंबर टेलीफोन का वही 927059 और अगर आप हमें SMS करना चाहें तो बिल्कुल अपने मोबाइल फोन के राइट ऑप्शन पे जाइए, 93 लिखिए, थोड़ी सी जगह छोड़िए, स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना खूबसूरत सा नाम, जगह का नाम लिखने के बाद अपना पैगाम लिखकर हमें 4471 पर 4471 पर भेज दीजिए। आपका जो SMS है अपने प्रोग्राम में शामिल करके यकीनन हम खुशी महसूस करेंगे। और इसी तरह जो इस वक्त हमें बैरून मुल्क सुन रहे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, यानी कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो हमें फेसबुक पर अपने तासरात भी भेज सकते हैं, अपना स्टेटमेंट भेज सकते हैं, कोई जो कुछ भी कहना चाहे वो भेज सकते हैं, क्यों है ना जी। बिल्कुल, आप FM 93 मीरपुर के पेज पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और जो कमेंट्स देना चाहें वो दे सकते हैं, यानी जो इंटरनेट पर सुन रहे हैं वो फेसबुक पर कमेंट्स देंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह उनके हम जरूर कमेंट्स अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सामने मोहतरम, अगर कोई सवाल पूछना हो तो भी जनाब, कोई राय देनी हो तो भी हम हाजिर। हमारा पैनल जो आज मिस गजाला हैदर लोधी एडवोकेट और मिस सदफ बतूल पर मुश्तमिल है, आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो उसके लिए भी वो हाजिर और हम भी हाजिर हैं। तो हम ये है कि आपकी जो है शमूलियत वो बहुत जरूरी है। और मैं पहले भी आखिया सी कि तुसा अपनी ज़बान जो गल करी सकने हो, ये ना सोचे कि भाई उर्दू बोलना ही जरूरी है, उर्दू विच गल करसा तो फिर ही सारी गल सुनी जासी ते आसाना कोई गल करसी, ऐसी गल बिल्कुल नहीं है। तुसा अपनी पहाड़ी ज़बान गल करो, पंजाबी गल करो, उर्दू विच गल करो और अंग्रेजी च गल करी सकने हो, कोई मसला नहीं ऐसा। ते जो है ना वो गोजरी पठवारी पश्तो जिस ज़बान में बात करना चाहें, पश्तो मेरे लिए मसला बन जाएगा ना जी, मैं पश्तो के साथ समझूंगा। तो आप बिल्कुल किसी ज़बान में भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। किसी से मुराद ये है कि पहाड़ी, पटवारी, मीरपुरी, उर्दू, अंग्रेजी, बस आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, जिस ज़बान में मर्जी आप बात करना चाहते हैं। चलिए समय मोहतरम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मिस गजाला जी हैदर से हम बात करेंगे। मिस गजाला ये बताएं कि ऑफ कोर्स हमारी जो तारीख है, तारीख इंसानियत पहले हम लेते हैं, उसमें भी ख़वातीन को हम बड़े आला मकाम पर देखते हैं। और बिल्कुल जब हम अपने इस्लामी तारीख देखते हैं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी उम्मतुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखते हैं कि उन्होंने मुजाहिदीन के एक ग्रुप की
کمانڈ کی اور وہاں پہ میدان جنگ میں بھی وہ گئیں اور اس کے بعد ہم میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں خواتین کا کردار بڑا حوصلہ افزا نظر آتا ہے اور پھر اس کے بعد آج تک سلسلہ چل رہا آ رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان خواتین کا جو کردار ہے ہمارے سامنے کس قدر ہے؟ خواتین کا کردار ہمیں حضرت عائشہ سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شروع کرنا چاہیے. جی 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 کیا بات. کیونکہ حضرت خدیجہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کا باعث تھی جی اور وہ ایسی خاتون تھیں جو بزنس کرتی تھیں جی کاروبار کرتی تھی. یعنی کتنے سال پہلے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ پروفیشنل تھیں. جی جی پھر اس کے بعد حضرت عائشہ آ جاتی ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ وہ انہوں نے کمانڈ کی. جی اس کے علاوہ جو ہے حضرت فاطمہ تزارہ کا ذکر کریں کس طرح خاتون جنت کہا جاتا ہے. بالکل جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی وہ وہاں پر. پھر اس کے بعد اگر ہسٹری پہ آگے آتے جائیں تو بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے لیڈرشپ دکھائی. جی جی پھر آپ دیکھیں حضرت فاطمہ جناح قائد اعظم کے پیچھے جو ہے انہی کا یعنی زیادہ ایفرٹس انہی کی تھیں اور تمام کام وہ کیا کرتی تھیں اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا یعنی ان کے پیچھے ان کی مسز نہیں بلکہ ان کی بہن کا ہاتھ تھا. ٹھیک یعنی کہ ایک دنیا کے نقشے پر ایک بڑی مسلمان ریاست کو مرج وجود میں لانے میں جہاں قائد اعظم نے دن رات ایک کی ان کی بہن نے بھی اہم رول ادا کیا. اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو بے نظیر بھٹو ہیں یہ مسلمان ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں. یہ بھی اعزاز حاصل ہے جی. اور یہ بہت یعنی قابل خاتون تھیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شمشاد دیکھیں بینکر. اس کے علاوہ بلقیس عیدی کی مثال لیجئے. شی از ناٹ این ایجوکیٹڈ وومن لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں یہ سارا دیکھ کے تو خواتین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. جی جی. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ رکا نہیں بلکہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اس وقت بے شمار خواتین ہیں نہ صرف اس ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی خواتین جو ہے وہ اپنا رول انتہائی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں. جی جیسے دیکھیں نا پاکستان کی بلکہ جتنے بھی دنیا پر مسلمان ممالک ہیں پہلی مسلمان خاتون جو پاکستان کی وزیر اعظم بنی محترمہ بے نظیر بھٹو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کا نام آتا ہے. اب پاکستان کی اسمبلی میں پہلی جو اسپیکر خاتون فہمیدہ مرزا وہ بنی اور ان کے ساتھ پھر ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کہ ہماری وزیر خارجہ ہنا ربانی خان وہ ہیں. اور اس سے پہلے بلقیس عیدی جن کا ذکر ہو چکا ہے کہ جن کو آج جو مدر آف پاکستان کا نام دیا گیا ہے کیونکہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اتنا کام کر رہی ہیں وہ اپنے خاوند کا وہ ہاتھ بٹا رہی ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہماری بی بی سی سے ان کا تعلق بی بی سی اردو کورسپونڈنٹ ان کا نام جناب ہے نخبت ملک. ان سے بات کرتے ہیں. نخبت ملک السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل. بہت شکریہ آپ نے FM 93 میرپور کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ جی آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور میں اس بات کرنے کے لیے سوچا. جی بالکل ایک انتہائی عام موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں عورت اور ہمارا معاشرہ. یہ موضوع ہے آج ہمارے پروگرام کا. تو بہت ساری باتیں ہو چکی. پروگرام کا دوسرا اس وقت حصہ چل رہا ہے. آپ بتائیے کہ بحیثیت خاتون کے مین ڈومینیٹڈ معاشرے میں آپ کس طرح کام کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے لیے کام کرنا آسان ہے؟ کوئی مشکلات ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ہاں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور خواتین کے لیے کافی مشکلات ہیں اس میں. اور میں چونکہ ایک فیلڈ میں ہوں تقریباً جرنلزم کی فیلڈ میں ہوں تقریباً کوئی 5-6 سال سے اور اس سے بھی پہلے سے میں کام کر رہی ہوں. تو مشکلات تو کافی آئی ہیں اور اس حوالے سے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جن سرکمسٹانسز میں کام کر رہے ہیں یا جس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اس سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ آپ کے اپنے اس پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنے والی مشکلات کو چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں. تو مشکلات تو کافی آئی ہیں اس حوالے سے. کام جانا باہر اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنا شروع میں بہت مشکل لگتا تھا
لیکن پھر اس کو ایز اے چیلنج لیا اور پھر دیکھا کہ ہاں فائٹ کرنی ہے, لڑنا ہے, اپنی جگہ بنانی ہے, اور پھر وہ بنائی ہے. اور اس میں کافی عرصہ لگ گیا ویسے, ایک دم سے نہیں ہو پاتا. اور بہت سی میری ساتھی خواتین ایسی ہیں جو مجھے ملتی ہیں جن کو 1 سال 2 سال یا 3 سال ہوئے ہیں ابھی کام کرتے ہوئے, تو وہ بھی کافی مطلب اس فیزز سے گزر رہی ہوتی ہیں جس سے میں گزر چکی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو یہی ایک سجیشن ہوتی ہے میری کہ یہ چیلنجز ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, آپ اپنے طریقے سے آپ کام کریں, اپنے آپ کو منوائیں, اپنی فلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو منوائیں اپنے کام کو. پھر میل ڈومینیشن جو ہے وہ نہیں رہتی. نخبت یہ بتائیں کہ کیا عورتوں کا کام کرنا ضروری ہے؟ عورتوں کا کام کرنا اتنا ہی ضروری نہیں ہے جتنا مردوں کا کام کرنا بھی ضروری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مردوں کا کام کرنا ضروری ہے اور عورتوں کا کام کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سی سچویشنز میں مردوں کا کام کرنا بھی ضروری نہیں ہے. نہیں, عورتوں کا تو گھر پہ کام ہوتا ہے, بہت سارا گھر کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں جن کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, چاہے کہ وہ باہر نکل کے اس طرح کے کام کاج کرے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ آپ کی سچویشن ہے نا, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ باہر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کے بچے ہیں یا آپ کے گھر والے ہیں جن کی رسپانسبلٹی آپ کے شولڈرز پہ ہے, تو وہ بھی آپ کا کام ہے. اس کو بھی ایز اے کام سمجھ کے کریں اور اس کو اس طریقے سے نبھائیں کہ پتہ چلے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ اس کے قابل ہیں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں پھر یہ ضروری نہیں رہتا کہ اگر باہر جا کے کام کرنا پڑتا ہے تو ضرور کریں اور اس کو بھی اتنی ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ نبھائیں. اس میں بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوکس جتنا رکھیں گے نا تو اس میں پھر وہ چیلنجز آپ نہیں سمجھتی کہ گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنا, گھر میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا, ہانڈی روٹی پکا کرنا اور کپڑے والا دھونا, استری کرنا, خامند باہر سے آئے گا تھکا ہارا ہوا تو ظاہر ہے اس کے لیے ساری چیزیں تیار ہوں آگے. کیا عورت کا کام گھر میں کم ہوتا ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے؟ نہیں جی نہیں, یہ بہت فل ٹائم جاب ہے. میں تو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں ان خواتین کو, اور اپنے ارد گرد جو میرے رشتہ داروں میں ایسی لوگ ہیں جو پورے اپنی ذمہ داری کے ساتھ پورے گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہیں, بچوں کی ذمہ داری, شوہر کی ذمہ داری, گھر کا سارا کام کاج, اور مطلب یہ کوئی چھوٹی سی جاب نہیں ہے, میں نہیں سمجھتی. اور یہ اپنے آپ میں ایک فل ٹائم جاب ہے, اور اس کو جو عورتیں کر رہی ہیں اور جس طریقے سے نبھا رہی ہیں ان کے سر پہ چل رہا ہوتا ہے پورا ایک گھر اور پورا ڈومیسٹک سسٹم جو ہے نا, اور وہی پھر آگے معاشرے کو پھر اسی سے پھر آگے جو ہے وہ پنپنے میں مدد مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو ایک اتنی اہم رول ہے, آپ نے بنیاد بنانی ہے نا بچوں کی, اپنے گھر کی, اپنے آپ سے شروع کر کے وہ بنیاد بنا کے تو آپ نے آگے اس کو پھیلانا ہے. اچھا یہ کہیے, آپ پہ تو پھر زیادہ ذمہ داری پڑ گئی نا, بہت زیادہ ذمہ داری پڑ گئی. اچھا یہ کہیے, معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے, پرامن معاشرہ قائم کرنے کے لیے عورت کا کردار کتنا اہم ہے اور کیا وہ کردار ادا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, عورت کا جو کردار ہے امن کے حوالے سے وہ ایک ویسے ہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ عورت ایک امن پسند باشندہ آپ کہہ لیں, یا ایک تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ایک سافٹ کارنر اور ویسے ہی ایک مزاج اس کا نرم اور اس طرح سے چیزیں رکھی ہیں. تو وہ اپنے آپ میں ایک امبیسڈر بالکل ہو سکتی ہے پیس کی, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو, اپنے محلے میں, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں اگر وہ ایک پرامن کردار ادا کر رہی ہے تو آبویسلی وہ آگے پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو مطلب عورت کا کردار ایک معاشرے میں پیس کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ایک آدمی کا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اسپیشل ایک عورت کے اندر ایک ایبلٹی رکھی گئی ہے کہ وہ ایک صلح پسند اور ایک جسے کہتے ہیں نا چیزوں کو سافٹ طریقے سے دیکھنے والی ایک تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے عورت کو, اور اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے, اس بلیسنگ کو, اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے آس پاس معاشرے میں, اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں میں, ہر ایک کے ساتھ وہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے جو کہ پیس کو پھر اوور آل پھیلانے میں مدد کرے. جی, آپ کا تعلق چونکہ صحافت سے ہے, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, تو کہیے
کہ پاکستان میں ہماری خواتین اور کون کون سی فیلڈز میں کام کر رہی ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے بیرون ملک اور اندرون ملک انہوں نے نام کمایا ہے؟ اندرون ملک؟ ہاں، اندرون ملک اور بیرون ملک. دیکھیے ابھی تو یہ ہے کہ پاکستان میں تو اس وقت بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جو کہ جہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت کام نہیں کر پائے گی، وہاں پہ بھی عورتوں نے اپنا نام بنایا ہے. مطلب آج ہمارے پاس پائلٹ خواتین بھی ہیں، آج ہمارے پاس بزنس وومن بھی ہیں اتنی بڑی بڑی، اور آج ہمارے پاس ایک سے ایک رائٹرز موجود ہیں، ایک سے ایک لکھنے والی. ایون جرنلزم کی فیلڈ میں جو کہ بہت ہی مشکل فیلڈ سمجھی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے عام طور سے خواتین اس طرح سے نہیں آتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو میں جانتی ہوں ان کے لیے میں ان کو سیلوٹ کرتی ہوں کہ وہ اس طرح سے اپنے رپورٹنگ میں اور اپنے کیمرہ ورک میں، اسپیشلی ٹی وی کے لیے جو خواتین کام کر رہی ہیں آج، وہ مطلب برابر اتنا کر رہی ہیں کہ وہ مطلب کیمرہ بھی کر لیتی ہیں، فیلڈ میں جاتی ہیں اور جا کے دھوپ گرمی ہر چیز برداشت کر کے کیمرے کا وزن اٹھا کے اس کے ساتھ شوٹ کر کے مطلب ہر چیز وہ کر رہی ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز ختم ہو چکی ہے کہ اب کسی ایسی فیلڈ میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے اب عورت کے لیے یہاں پہ کہ جس میں وہ سوچے کہ میں نہیں جا سکتی. یعنی کہ عورت نے حکومت بھی تو کی ہے نا جی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں. جی سوری، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں حکومت بھی تو کی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے نا، بہت ہی ایک ایسی مثال ہے کہ اس کو آپ ہر طرح سے دیکھ لیں، ایک پریکٹیکل وومن میں دیکھ لیں تو وہ دنیا بھر میں ایک مطلب ایک ایمبیسڈر کے طور پہ ہمارے اس کے ملک کا نام انہوں نے روشن کیا. پھر ایک ماں کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی پوری میں وہ کردار نبھایا کہ انہوں نے مطلب شادی کے بعد جو ان کا ایک وہ رسپانسبلٹی تھی بچوں کی تربیت کی طرف، وہ انہوں نے اپنی آج پوری طرح سے نبھا کے وہ گئی ہیں کہ آج ان کے بچے جو ہیں وہ اسی چیز کو، انہی فٹ اسٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک مطلب ایک بہت بڑا ایک لیجنڈری مثال ہے میرے نزدیک. اور اس کے علاوہ اگر چھوٹے چھوٹے اپنے آس پاس آپ دیکھیں تو میں ایک خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گی جن کی ابھی 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. سائمہ عمار ایک خاتون ہے، سائمہ عمار جی، جو کہ جی، اور وہ اسلام آباد میں تھیں اور ان کو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا، لیکن وہ اس کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی. انہوں نے ساری زندگی اپنی ڈیڈیکیٹ کی کام کے لیے، اور انہوں نے مطلب اپنی زندگی دے دی اب کام کے لیے. انہوں نے کسی چیز سے ہار نہیں مانی، انہوں نے اپنی ڈسیبلٹی کو کبھی آگے نہیں آنے دیا، اور کبھی بھی اور وہ ایک اتنا بڑا ایک روشن ایک اپنے آپ میں ایک وہ تھی کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے تھے، ان سے گائیڈ لائن لیتے تھے، ان سے گائیڈنس لیتے تھے. انہوں نے دنیا بھر میں ٹریول کیا ہے، انہوں نے سب کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی وہ اپنی اس ڈسیبلٹی کو سامنے نہیں آنے دیا. اگر ویسے نارمل انسانوں میں، آپ نارمل خواتین میں اگر بات کریں تو بزنس وومن ہماری ایسی ہیں کہ جو کہ آج مطلب کہاں سے انہوں نے بالکل ایک میری آنکھوں کے سامنے مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے محض کم سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ چیزیں شروع کی، انیشیٹو لیے، اور آج وہ ماشاءاللہ اپنے گھر کو چلا رہی ہیں اور اپنا کاروبار چلا رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی ہیلپ ہو رہی ہے، ان کے معاشرے میں بھی ان کی وجہ سے ہیلپ ہو رہی ہے. پھر اگر باہر دیکھیں تو باہر میں بہت ساری ایسی جرنلسٹ خواتین کو جانتی ہوں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کی فیملیز پاکستان میں ہے لیکن وہ باہر کام کر رہی ہیں، اور وہ اسی طرح سے رپورٹنگ کی فیلڈ میں اور وہ لکھنے کے فیلڈ میں مطلب وہ جا رہی ہیں. اور بہت مطلب بینا سرور کا میں نام لوں گی یہاں پہ. بینا سرور ایک بہت اچھی جرنلسٹ ہے ہماری، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور ابھی انہوں نے ایک ایوارڈ ون کیا ہے پاکستان بلاگ ایوارڈ پہ. تو اس طرح کی مثالیں ہیں جہاں پہ آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیلڈز اب ویسی کوئی ایسی نہیں رہی کہ جہاں پہ آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی. آپ ہر فیلڈ میں جا کے قدم رکھیں اور آپ اپنے آپ کو منوائیں، اور ایسا ہو رہا ہے. ایسا پچھلے 7-8 سال میں 10 سال میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے میڈیا کے تھرو اور بہت ساری چیزوں کے تھرو، تو اس سے ہمارے یہاں میں ایک اویئرنیس ضرور پھیلی ہے، اور اس اویئرنیس کی وجہ سے بہت سارا یہ ایک ٹیبو تھا کہ ہاں نہیں اس میں نہیں جانا، ڈر لگتا ہے، یا اس میں نہیں، یہ کام نہیں ہم کر سکتے، اس میں ہمت نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ اب جو جنریشن آ رہی ہے اس میں تو اتنی لگن اور اتنی ایک ارج ہے آگے جانے کی کہ وہ لڑکیاں، وہ خواتین مطلب وہ کسی چیز کو مشکل نہیں مانتی، وہ سب سمجھتی ہیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں نا جی، سعیدہ وارسی بھی تو ہے نا جو اس وقت برطانیہ میں حکمران پارٹی کی. بالکل سعیدہ وارسی آپ کے سامنے ایک
مثال है बिल्कुल। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक गवर्नर डॉक्टर शमशाद हैं, बिल्कुल, तो वो भी मौजूद हैं। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जो आप लोग अगर देखें तो मतलब ये तो हमारे सामने एक वो है ना, एक क्या कहते हैं कि एक आम एक वो मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि जब इंस्पिरेशन की आप बात करते हैं ना, तो इंस्पिरेशन में मेरे लिए जो इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा आती है वो उन खवातीन को देख के आती है कि जो अपनी डोमेस्टिक लाइफ इतनी अच्छी तरह से निभा रही हैं कि उनके सर पे घर की पूरी जिम्मेदारी है, खानदान का खानदान वो संभाल रही हैं, लेकिन वो मतलब वो लीड कर रही हैं और वो उनका मतलब वो कहीं बाहर नहीं जाती कि उन्होंने अपने घर का सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि वो उससे एक अच्छी जनरेशन जन्म लेगी। नुकबत इस वक्त मेरे साथ मेरी हैं साथी प्रेजेंटर है ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी नुकबत, मुझे ये बताइएगा, जो पढ़ी लिखी खवातीन है वो तो खैर अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन वो खवातीन, वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें घर में बिठा दिया जाता है, वो भी तो माशरे का हिस्सा है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, उनके लिए क्या किया जा सकता है, मैं ये कहूंगी कि उन्हें बेसिकली थोड़ा सा एक तो ये कि हमें ये समझने की जरूरत है कि ठीक है, अगर उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनको नहीं दी तालीम नहीं दी गई, किताबें उस तरह से नहीं दी गई, या उनको वो मौका नहीं दिया गया कि वो स्कूल या कॉलेज जा सकें, तो उनके अंदर अगर वो मेरी आवाज सुन रही हैं, कोई ऐसी खवातीन हैं जो नहीं जा सकें स्कूल और कॉलेज, या वो नहीं पढ़ सकी, तो उनके लिए मेरा ये है कि मैं समझती हूँ कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी है, एक टैलेंट रखा है, उस चीज को एक्सप्लोर करने की खुद को जरूरत है। आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को थोड़ा सा छाने और देखें कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है, जिस चार दीवारी में आप रह रहे हैं, आप उस चार दीवारी के अंदर अपने आप को किस तरह निखार सकते हैं, अपनी किसी भी एबिलिटी से, किसी भी टैलेंट से, या कोई भी चीज आपके अंदर ऐसी खूबी कोई मौजूद है, तो उससे आप अपनी जिंदगी में क्या बेहतरी ला सकते हैं। और जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ रहने वाले जितने हैं उनके ऊपर उस चीज का असर होता है और वो पॉजिटिविटी फैलती है, और उससे फिर वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक दिए से दिया जलता है, तो फिर एक अगर खातून एक घर में ऐसा करेगी, कुछ जैसे मिसाल के तौर पे कोई स्किल सीख लेते हैं आप, या कोई आपको स्किल अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई पेंटिंग आती है, कोई ड्राइंग आती है, आपको इन चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नुकबत आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने में हमारी खवातीन क्या और किस तरह किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, वही बात आ जाती है ना कि हमारी खवातीन पहले ही बहुत ज्यादा किरदार अदा कर रही हैं, ये बात तो आपको जाननी पड़ेगी, और ये मैं हर एक को समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारी खवातीन किसी से पीछे नहीं है, और जितना आज स्पेशली लास्ट 10 years के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है माशरे में हर लिहाज से, उसमें खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। उसमें लड़कियों का, जो बच्चियां पढ़ी हैं और फिर आगे आई हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को कन्विंस किया कि हाँ उन्हें काम करना है, और उन्हें काम करने दिया गया। और इस तरह की चीजें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, और मैं यही कहूंगी फिर से कि आप खवातीन जो है वो एक तो ये कि अपने आप को किसी से कमतर आप नहीं समझे, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप भी उतने ही इंसान हैं जितने मर्द इंसान है, या जो बाकी जो भी दुनिया है। आप ये आपका मुल्क है, ये आपका माशरा है, आपको इसे आगे चलाना है। अल्लाह ताला ने औरत को वो एक जैसे कहते हैं ना, एक वो खास एक मेरा जाती ख्याल है कि एक मशल देके भेजा है कि जिससे वो रोशन कर सकती है पूरी दुनिया को, और अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा पहचानने की कि आप किसी से कम नहीं है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट और यू विल डू इट। तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी जो है वो आपकी वो जाती है, और फिर वो उससे चीजें जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से। नुकबत मलिक साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने FM 93 मीरपुर के साथ बात करने के वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और सामने मोहतरम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक कॉलर रईस अंजुम, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है? रईस अंजुम बात कर रहा हूँ जानो चक से, जिला मंडी बवाली। रईस साहब, वेलकम टू द शो। कहिए, आज बड़ा अहम मौजू है औरत और हमारा मुआशरा, कहिए क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पर? जी सर, काफी देर से आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं ना, हमारे मजहब में जो है ना, औरत का पर्दे का बहुत अहम ख्याल रखा गया है। जी।
لیکن یہ بات کہنے کا میرا مقصد ہے کہ عورت کام ضرور کرے، لیکن جب گھر سے باہر نکلے، میری خود وائف کام کرتی ہے لیڈی ڈینٹل ہاسپٹل میں لاہور، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ایسے محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے مردوں کی طرح وہ جا رہی ہیں. ٹھیک. اگر شانہ بشانہ مردوں کے کام کریں تو جیسے یہ جنرل دور جا رہا ہے، اتنا تیز دور جا رہا ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس بات میں. نہیں، اس بات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ایسا پتا چلے ایسے کوئی مرد جا رہا ہے، یا یہ کیا بات آپ نے کہی ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی یہ بات. یہ سر اس لیے بات کی ہے جیسے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت بھی پردہ جاری ہوتا ہے. ہاں، اچھا. یعنی کہ تقریباً میرے ذہن کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر گھر سے باہر عورت کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، جاب کرنے کے لیے، یا مرد کے ساتھ وہ ایک شانہ بشانہ ہاتھ بتا رہی ہے مرد کا، تو اسے چاہیے کہ ایک مردوں کی طرح باہر جائے، یا کہ کوئی بھی اسے دیکھے تو محسوس نہ کرے کہ یہ عورت جا رہی ہے، یا مرد اس طریقے سے جائے کہ وہ خود ایک اپنے آپ کو اگنور کرے کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں. بہت شکریہ رئیس صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ حافظ. اس گزارا آپ جاری جاتی ہیں، عدالتوں میں جاتی، تو آپ کیسے جاتی ہیں؟ کس طرح؟ یعنی کہ آپ جس طرح یہ رئیس صاحب میں کہہ رہے تھے ان کی باتوں کی روشنی میں ذرا آپ بتائیں. ہمیں جب بھی ہم باہر قدم رکھیں تو ہمیں اپنے جو اسلامی اصول ہیں یا اقدار ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو ویسے جو کام کرنا ہے مردوں کے شانہ بشانہ، تو ڈٹ کے کام کرنا چاہیے. وہاں یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ میں عورت ہوں، بلکہ میں ان کے برابر ہوں. صرف یہ ہے کہ اقدار کا جو ہے ویلیوز کا احترام کرنا چاہیے. وہ اسلامک ویلیوز، یعنی ہمیں جس طرح ڈریس اپ ہو کے جائیں کہ کوئی ہماری ڈریسنگ پر انگلی نہ اٹھا سکے. یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمیں جو ہے باہر نکلتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کہ آپ نے پردے کا پردہ نکلنا چاہیے، ایک مناسب پردہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ بھائی بعض خواتین بہت ٹائٹ لباس پہن لیتی ہیں یا اتنا باریک لباس پہن لیتی ہیں اور اتنا یعنی کہ عجیب طرح کا وہ لباس پہن لیتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اچھا لباس، مناسب لباس پہن کے، جیسے ایک مسلمان عورت کو زیب دیتا ہے، وہ پہن کے باہر نکلیں. جی، کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. اور پھر پہ ہمیں جوائن کیا ہے ظفر حسین، آپ نے یو کے سے، اور آپ یو کے میں سن رہے ہیں. پروگرام کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ. روشنی رہی ہمارے ساتھ نور جماعت سے، اور آپ نے کہا ہے جو عورت کو پڑھنے نہیں دیتے انہیں سزا دینی چاہیے. بالکل. کیا بات؟ اگر جو عورت کو پڑھنے نہیں دیتے انہیں سزا دینی چاہیے. کیا سزا ہونی چاہیے؟ وکیل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کوئی قانون ہے اس طرح کا کہ جو خواتین کو پڑھنے نہ دے؟ پڑھائی سے روکنے کے لیے جو ہے اس طرح جیسے انہوں نے کہا اس طرح کی سزا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے پڑھائی پر جتنا مردوں کا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جی کہ بھائی علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں کتنا بھی دور جانا پڑے، تو وہ لفظ سارا چین استعمال کیا جاتا ہے بعض جگہوں پر، لیکن چین بھی اس وقت چین بہت دور تھا، پیادے جا کے سفر کر کے جانا پڑتا تو بہت دور تھا، تو اس لیے لفظ چین استعمال کیا گیا. لیکن اگر دور کہیں بھی جانا پڑتا ہے تو جائیں. علم اس وقت دیکھیں ہماری بچیاں جو ہے چین میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کہیں میڈیسن کی، آئی ٹی کی، بہت ساری گئی ہوئی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جی بولیں. اسی طرح ہمارے ساتھ اظہار رہے بروٹیاں سے بہت شکریہ. عورت کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے. ایس انجم رہے ہمارے ساتھ منڈی بہاودین سے، آپ کا بہت بہت شکریہ. عورت کا حقیقی مقام بہت بلند ہے، آپ نے کہا ہے. اس کے علاوہ محمد اویس رہے ہمارے ساتھ، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا. بہت ہی مشکل نام ہے ویسے جگہ کا. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ معاشرے کی ترقی عورت کی عزت اور تعلیم میں ہے. رفت جہلم سے ہمارے ساتھ، عورت کو تعلیم دینا لازم ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ یہ کون ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے حقوق کا ضامن کون ہے؟ یہ میں آپ سے سوال کروں گی. عورت کے حقوق کا ضامن کون ہے؟ کس طرح سے اس کے حقوق؟ عورت کے حقوق کا ضامن جو ہے مرد ہے، یعنی مرد ہی اس کے حقوق جو ہیں اسے دے سکتا ہے. یعنی بلکہ انکریج کرنا چاہیے. اور جو حقوق عورتوں کے سلب کر رہے ہیں، جو رکاوٹ ہے عورتوں کے حقوق میں، بلکہ انہیں بھی جو ہے روکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح شہباز عظمت رہے ہمارے ساتھ چڑھوئی سے، آپ کا بہت شکریہ. تیمور مرزا رہے ہمارے ساتھ دینا سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کو پسند کریں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شفیق ہیں علی آباد سے، آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا کتنے لوگوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. سامعین اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں پروگرام میں تو بالکل ہمارے پاس ابھی تقریباً 25 منٹ ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے لفظوں میں، اپنی آواز میں، اپنے انداز میں آج اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں. کیونکہ معاشرے میں ہماری جو خواتین ہیں
अल्लाह का बड़ा करम है, वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है, अब तो हालात बहुत बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे मुआशरे में औरत को वो शायद मकाम हासिल नहीं है जो उसका हक बनता है, और इस्लाम ने उसको हक दिया हुआ है। और हम मर्द जो हैं उस पर थोड़ा सा कदगन लगा देते हैं और पाबंदियां लगा देते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो इस्लामी तालीमात की रोशनी में घर से बाहर निकलती हैं और अपने घर के अखराजात चलाने में अपने माँ बाप या अपने खामंद या भाई का या बेटे का हाथ बटाती हैं। तो यकीनन खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं वो ख़वातीन जो इस तरह बाहर निकल के बापर्दा बाहर निकल के पर्दे का पूरा एहतमाम करके इस्लामी तालीमात की रोशनी में घर से बाहर निकलती हैं। तो ज़रूर उनको बाहर निकलना चाहिए और काम करना चाहिए। तो ये बताइए सदफ बतूल, आप बताएं, काफ़ी देर से आप खामोश हैं, मैं सोचा कि आप सो ना जाएं कहीं पर। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एटलीस्ट खामोश रहना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन ये कहिए कि आज जिन जगहों पर इस तरह का तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं है, आला तालीम का, मतलब प्राइमरी लेवल के स्कूल तो हमारे यहाँ हैं और बाज़ जगहों पर मिडिल लेवल के भी हैं और मैट्रिक तक भी हैं स्कूल बच्चियों के, लड़कियों के, तो जहाँ पर ऐसा नहीं है तो क्या समझती हैं कि वहाँ की बच्चियाँ कैसे पढ़ सकती हैं? दे शुड ट्रैवल, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि कोई ऐसी बड़ी बात रही नहीं है। आजकल हर तरह की ट्रांसपोर्ट है आपके पास, आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, कोई मुश्किल बात नहीं है। गाँव से बच्चियाँ आती हैं शहरों में पढ़ने के लिए, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप एक अच्छे पर्पस के लिए जाए तो छोटी मोटी रुकावटें तो आती रहती हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए, ख़वातीन को आगे लाने के लिए जो हम मर्द हैं उनको क्या करना चाहिए, और बिलखुसूस वालिदैन को अपनी बच्चियों को आगे लाने में कैसा किरदार अदा करना चाहिए? वालिदैन थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं वहाँ पे जहाँ पे होती है को एजुकेशन में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लाइक यूनिवर्सिटीज को देखा जाए, हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज का माहौल खराब है, तो खराब कैसे? हमने ये माहौल बनाया है ना, माहौल खराब हम जैसे लोगों से होता है। लाइक अगर हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं, हम लोग वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो मीन्स हम लोग ही माहौल बनाते हैं वहाँ का। अगर हर बंदा अपने अपने एंड पे क्लियर हो जाता है, अपने अपने एंड पे ठीक हो जाता है वो, तो मीन्स कि आप एक जगह का माहौल ठीक कर लेते हैं। तो पेरेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने में, मेरे ख्याल से कि वैसे तो पढ़ाने पे इतना ज्यादा वो नहीं करते कि ठीक है पढ़ा लिया। आजकल मैट्रिक, एफए और बीए तो हो ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जहाँ पे आप कुछ साइंसेस पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको को एजुकेशन में एडमिशन लेके देना पड़ता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में लेके जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आता है। तो पेरेंट्स शुड ट्रस्ट देयर डॉटर्स, स्पेशली डॉटर्स पे ट्रस्ट करें, और अपने जो बच्चे हैं, जो उनके बेटे हैं, उनको थोड़ा सा समझाएं कि आपने जब बाहर जाना है तो किस तरह से जाना है। मतलब वो एक मेंटालिटी लेके आते हैं कि अगर हम लोग घर से बाहर निकले, यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो हम लोग शायद इसीलिए आए कि लड़की से हमें दोस्ती करनी है या फिर उसका नंबर लेना है, या इस टाइप का। तो ये हालांकि चांद तक पहुंच गए, लेकिन ये मेंटालिटी अभी तक चेंज नहीं हो पाई। आई डोंट नो व्हाई, बट बस अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा और अपनी जहनियत जो है उसको चेंज करनी पड़ेगी। जहनियत को चेंज करने की इंतहा से ज्यादा जरूरत है, और लड़कियों को भी चाहिए कि जब यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो दे शुड गो इन अ प्रॉपर ड्रेस, और इसको फैशन शो समझ के मत जाए, थोड़ा सा सादगी अपनाएं, थोड़ी सी सादगी अपनाएं, सादगी भी खूबसूरती है, तो कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। जी मैं बोलूं, ओके। एक बिल्कुल न्यू हमारे पास एग्जांपल है मलाला यूसुफजई की, यानी एक छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची, जो इतनी गहरी सोच रखती है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, एजुकेशन पर इतना ध्यान दे रही है। तो मेरे ख्याल से ये अभी हमारे पास बिल्कुल न्यू एक एग्जाम्पल है कि एक इतनी छोटी सी बच्ची जब इतनी अच्छी सोच रख सकती है, इतनी गहरी सोच रख सकती है, अपने मुल्क के लिए इतना कुछ सोचती है, तो वो जब बड़ी होगी तो सोचे कि हमारा जो फ्यूचर है कितना ब्राइट होगा। यानी जो हमारी यूथ है लड़कियों की, तो वो इतना अच्छा सोच रही है, वो इतनी यानी इतना काम कर रही है, तो फिर हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। अगर हम लोग इतना हाई लेवल पे नहीं भी सोचते, अब इतने लेवल पे तो कोई जाता है ना, हर कोई तो टॉप नहीं कर सकता, हर कोई तो ऐसी वो पोजीशन नहीं लेगा, लेकिन अगर हर बंदा जितनी उसकी जिम्मेदारी है, जितना उसको दिया गया है, वो उतना उसको अचीव कर लेता है, उतनी मेहनत कर लेता वो, तो मेरे ख्याल से सबके सब लोग क्लियर होंगे अपने एंड पे, सब कुछ गेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा नहीं। सदफ, मैं ये बार बार सवाल अपने कॉलर से भी पूछ रहा हूँ और आपसे भी शायद पहले पूछा, मैंने मैडम से तो पूछा था कि मुल्क की तरक्की में औरत का किरदार बड़ा अहम है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो ये रोल, ये किरदार वो कैसे अदा करेगी, किस तरह कर रही है, जरा इस पर आप क्या कहती हैं? एज आई एम रिप्रेजेंटिंग न्यू जनरेशन, तो न्यू जनरेशन के लिहाज से ऐसे ही बोलूंगी कि लाइक अगर फीमेल्स हेजिटेट करती रहेंगी और वो वही शर्माना घबराना वही इस तरीके से रहेंगी, तो वो चीज, जैसे वो कॉलर थे मेरे ख्याल से वो मर्दाना स्टाइल कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो कह नहीं पाए। उनका शायद मतलब ये था कि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। ये जो आप एक टाइम था कि लड़कियां शर्माती रहती थी कि जी वो लड़का आगे प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही हैं, उसके बाद कहीं जॉब करने जा रही हैं तो जॉब नहीं कर पा रही हैं। अब मार्केटिंग की जैसे फील्ड है, तो मार्केटिंग में अभी भी देखें कि
जो हमारी मार्केटिंग की जो क्लास है मेजर की, उसमें सिर्फ 3 लड़कियां हैं और उसमें आई थिंक सो कि 30 to 40 के करीब बॉयज हैं। सदफ, माफी चाहता हूँ आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ, अपनी बात को याद रखिए, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम दुनिया की पहली कार्टूनिस्ट निगार नजर ऑनलाइन, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निगार जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप पहली मुसलमान दुनिया की कार्टूनिस्ट हैं, खातून कार्टूनिस्ट। ये बताएं कि ये कार्टून बनाना और इस तरह आगे बढ़ना, इस तरह का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया और क्या महसूस करती हैं आप? ख्याल इस तरह से आया कि बाहर जब रहने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ कॉमिक्स पढ़ने की आदत हुई और जब वापस पाकिस्तान आए और यहाँ उसको मिस किया तो फिर ख्याल आया कि हमारी अपनी देसी कॉमिक बुक्स क्यों नहीं होती हैं जी। और ये चलता रहा, एक एहसास रहा मेरे साथ काफी अर्से तक, जब तक कि मैं कॉलेज में नहीं पहुंच गई। जब कॉलेज में पहुंची और मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने फाइन आर्ट्स करना है, फाइन आर्ट्स करके मैंने कार्टून बनाने हैं और वो कॉमिक बुक्स जो हमारे यहाँ नहीं बनती वो बनानी है। अच्छा, कब से आप कार्टून बना रही हैं? कब से? मुझे तो ना 71 से मैंने बाकायदा तौर पे अखबार में बनाने शुरू कर दिए। 71 में आपने कार्टून बनाने शुरू किए? कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? ये नहीं बताना। नहीं, उस वक्त आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी? वो अभी ग्रेजुएट किया। अच्छा, नहीं, आप 5वीं जमात में उस पढ़ती थी जब कार्टून आपने बनाने शुरू किए? कौन सी जमात में थी मैं? कौन सी जमात में थी साहब? नहीं, मुझे शौक देखिए स्केचिंग और डूडलिंग का। नहीं, बकायदा आप जब पढ़ाई के दौरान भी जो मार्जिन खाली होते थे अपनी साइंस की किताबों में या दूसरी किताबों में, तो लेक्चर हॉल में आप पीछे भी बैठ सकते हैं, आगे भी बैठ सकते हैं, तो मैं पीछे बैठ के वो जो बोरिंग क्लासेस होती है ना, उसमें मैं वो जो खाली जगह होती थी सफेद पे, वहाँ मैं कार्टून और ड्राइंग बनाती थी। अच्छा, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया अब यहाँ ब्रिटेन में और बड़े कामयाब तरीके से। ये बताएं कि कैसा तजर्बा रहा बैन-अ-क़ौमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए? देखिए, ऐसा है कि मेरे शौहर उस वक्त वहाँ कौंसिल ऑफ पाकिस्तान थे और ये लीड्स और ब्रैडफोर्ड के एरिया बल्कि यॉर्कशायर एरिया में उनका दायरा इख्तियार था। वहाँ जब मैं पहुंची हूँ तो वहाँ ये एक किस्म का अनरिटन रूल था कि जो कौंसिल की वाइफ है वो ऑटोमेटिकली सदर बनेंगी जो वहाँ की खवातीन की तंजीम है। ठीक है। लिहाजा वहाँ जो खवातीन की तंजीम थी PWA के नाम से, मुझे उसका सदर की जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो उस वक्त मुश्किल से 14-15 मेंबरान थे और मैंने कहा ये तो बहुत कम है, जबकि 1 लाख की आबादी मीरपुर के लोगों की वहाँ थी, तो उस लिहाज से तो ये मेंबरशिप बहुत कम है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे कि हम अपने एक्सपैट्रिएट्स को भी उसमें शामिल करें, बल्कि वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो वहाँ के लोकल अंग्रेज हैं, उनको भी बल्कि एसोसिएट मेंबर्स बनाया जाए। लिहाजा हमने फिर अपने त्यौहार मनाने शुरू किए और मुख्तलिफ हर दूसरे तीसरे महीने हम कुछ ना कुछ ऐसा एक फंक्शन करते थे जिससे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेंबरशिप बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई कि जब हमने मीलाद किया रबीउल अव्वल में, तो हमने उसमें अंग्रेजों को, लोकल अंग्रेज खवातीन को बुलाया और उस वक्त इत्तेफाक से वहाँ एक खातून लॉर्ड मेयर थी ओलिविया मेसर्स के नाम से। हमने उनको कहा कि आप जी हमारी मेहमान खुसूसी होंगी और आपको ये स्कार्फ सर पे पहनना होगा और टांगों को कवर करना होगा, जमीन पे बैठना होगा। और वो बाखुशी उन्होंने वो सब कुछ किया और फिर अखबारों में इतना आया है उसके बारे में, क्योंकि उनके साथ फिर और मजीद खवातीन भी आई और हमने बाकायदा तौर पे एसोसिएट मेंबरशिप शुरू की कि हमारे पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन में जी अब हम ओपन कर रहे हैं एसोसिएट मेंबरशिप लोकल खवातीन की, यानी कि वहाँ की जो नेटिव हैं गोया अंग्रेज
تو اس طرح سے ہماری جو یہ باڈی تھی, یہ جو پاکستان ویمنس ایسوسی ایشن تھا, اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا اور اس قسم کا ایک برج بن گیا نا, یعنی ایکسپیکٹ میں اور انڈیجنس کمیونٹی میں, اور پھر وہ اس طرح بڑھتا گیا حتیٰ کہ ہمیں BBC نے دعوت دی آ کر بات کرنے کے لیے ایک انٹرویو میں, جو کہ بہت پاپولر پروگرام ہوتا تھا ایشیا میگزین, اس میں بلایا گیا ہمیں برمنگھم, اور وہاں انہوں نے ہم سے بات چیت کی اور سب نے یہی کہا, ابا کی اور دوسری خواتین کی جو تنظیمیں تھیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بھئی انہی کو بلایا گیا, آپ نے انہی کو, انہوں نے کہا آپ ان کا کام دیکھیں, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیے, ان کی سال بھر کی کارروائیاں دیکھیے, ان کی کریٹو اپروچ, کیونکہ ہم نے پھر بعد میں بات تو لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ کہ ہم نے یارکشائر آرٹ کاؤنسل سے فنڈنگ لی ایک ایسی فلم بنانے کے لیے جس میں ایک بہت مزاحیہ پہلو تھا ان خواتین کی آبیتی کے بارے میں جو نئی برطانیہ آ کے تو سیٹل ہوئی. جی نگار صاحبہ, یہ کہیے کہ آج بین الاقوامی سطح پر ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں وہ ان کا کیا کردار ہے اور کس طرح کا وہ کردار ادا کر رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر؟ بین الاقوامی سطح پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. مطلب کیا مثلا جیسے تعلیم یافتہ ہیں اور آپ میں جذبہ ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا اپروچ نکال سکتے ہیں جس سے کہ آپ اس ملک میں ایک امپیکٹ ڈالیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے تھوڑا بہت کچھ کیا, اب مجھے نہیں معلوم آج کل کون کیا کر رہا ہے. یہ ضرور معلوم ہے کہ جو بھی ہماری پڑھی لکھی خواتین اپنے وہاں ان یعنی غیر ملکوں میں مختلف پوسٹنگز پہ جاتے ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک کا ایک. جی نگار, میرے ساتھی ہنا بھی ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے جو بیرونی ممالک میں خواتین ہیں ان کی بات کی ہے, لیکن جو پاکستان میں خواتین ہیں جو کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں, اتنی سکسیسفل وومنس ہیں ہمارے ملک میں بھی, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ان کی کوششیں ضرور پھل دکھاتی ہیں, یعنی ضرور یعنی آپ اپنی کوشش میں جاری رکھیں, اپنا کام جاری رکھیں اور تندہی سے جاری رکھیں, سچے دل سے جاری رکھیں, ارنسٹلی کریں, محنت کریں, تو یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. پہلے سال میں نہیں ہوگی, دوسرے سال میں نہیں ہوگی, لیکن پھر جیسے جیسے آپ اپنے پیر جماتی جائیں گے آپ کو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی. اچھا نگار, یہ کہیے آج پاکستان میں یا کہیں پر بھی دنیا تھوڑ دی ورلڈ بالخصوص ہم پاکستان اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, یہ کہیے کہ ملک میں معاشرے میں ایک پرامن فضا قائم کرنے میں ایک عورت کا کیا کردار بنتا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا وہ کردار جو ہے عورت ادا کر رہی ہے؟ کیا کردار بنتا ہے؟ کردار یوں بنتا ہے کہ آپ یعنی معاشرے میں ایک صبر و تحمل اور ضبط اور ایک آگہی جو ہے نا, ایک خاتون بہت حد تک پیدا کر سکتی ہیں. اور اس میں دیکھیے آپ کا جو رول ہے ایک ماں کے رول کے لحاظ سے, جس میں آپ اپنے خاندان کو سمیٹ کے اپنی بچوں کو اور اپنی آگے جو پوری نسل ہے, کئی دفعہ آپ یعنی ظاہر ایک سٹیج پہ آپ آتے ہیں, آپ کی اولاد کی بھی اولاد ہوتی ہے, تو آپ کی اگر تربیت اچھی ہے اور آپ ان میں تہذیب, تمدن اور صبر و تحمل اور اچھی اچھی باتیں ان میں انسٹل کرتے ہیں بچوں میں, بچوں کے کردار میں, تو یقیناً آپ ایک معاشرے میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں. کیونکہ وہی بچے بڑے ہو کے ایک ایسے لیول پہ آ کے یونیورسٹی میں یا پروفیشنز میں آ کے وہ آپ نے ان کی کردار کشی کی ہے, لہذا ان کے کردار ان کے ساتھ بالکل مصمم ہے اور وہ اس کردار کے حساب سے اپنے ساری کارروائیاں کرتے ہیں, ڈیلنگز کرتے ہیں, ایک کنٹریبیوشن دیتے ہیں سوسائٹی میں. تو ماں کے حساب سے آپ کا رول ہے. پھر ایز اے ٹیچر ہماری کتنی بے شمار بے حساب خواتین ہیں آج جو کہ اس درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں, اور کتنی خواتین آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں گے, بڑے بڑے اسکول سسٹمز جو ہیں
उनमें आप नोट करेंगे कि उनके पीछे खवातीन हैं। जी बेशक। तो वो एक छोटा सा स्कूल, एक छोटी सी घर में शुरू किया, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक कोठी में हुआ, बढ़ते बढ़ते आपको बकायदा एक कस्टम मेड जगह मिली और आपने बड़ा स्कूल। मैंने तो अपने सामने ही देखा है कि कई खवातीन, मेरी अपनी कॉलीग्स, मेरी अपनी दोस्तें हैं जिन्होंने बिल्कुल छोटी सी जगह में अपना स्कूल शुरू करते करते आज उनके इतने बड़े बड़े स्कूल और चेन ऑफ स्कूल। जी जी मिस निगार आज़ार, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की और बहुत अच्छी बात है आपने शेयर की। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी दुनिया मुस्लिम की पहली कार्टूनिस्ट जनाब मोहतरमा निगार नजर हमारे साथ बात कर रही थी। बड़ी प्यारी बातें की और हमें तो आज ऐसा एजाज मिला है कि ऐसे ऐसे लोगों से पहले हम बात कर रहे हैं। हमारी मुआशरे में खवातीन का जो हकीकी मकाम है, मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम सुन के लिसनर्स को पता चलेगा। और एक और बात कहना चाहूंगी, मुझे अभी याद आ गई कि लिसनर्स हमारे जो फ्यूचर प्रोग्राम है, आने वाले जितने प्रोग्राम से, उनके लिए अगर आप अपनी टॉपिक देना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन की जाए, हमारे गेस्ट उस पर बात करें, हमारे होस्ट जो हैं वो उस पर बात करें, सो मोस्ट वेलकम। आप लोग अपने जो टॉपिक हैं वो फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें दे सकते हैं। इसके अलावा 4471 पर भी आप अपने जो टॉपिक हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उन पर आपके टॉपिक्स पर बात की जाए, क्योंकि बहुत से लिसनर्स इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जी आप हमारे ये जो टॉपिक है इस पर भी बात करें, कश्मीर के इशूज पर भी बात करें, इसके अलावा बेशुमार और भी टॉपिक हैं सो उस पर बात करें। जी हाँ बिल्कुल सामीन मोहतरम, आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में अगर आप चाहते हैं जी कि आपका आप समझते हैं कि फलां टॉपिक फलां मसला ज़ेरे बहस आए, उस पर बात की जाए, तो आप हमें बता सकते हैं। नंबर वही है 927059 927059 पर आप डायल करके अपना टॉपिक दे सकते हैं। अगर वो इस काबिल हुआ कि हम उस पर बात करें तो जरूर बात करेंगे। आपको भी उतना ही हक है टॉपिक देने का, मौजू देने का, मसला बताने का और मसले पर बात करवाने का उतना ही हक है जितना दूसरे लोगों को है। तो आप भी हमें मौजू दीजिए, टॉपिक दीजिए, हम जरूर उस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हमें दुनिया में सुन रहे हैं इस वक्त, और ये भी है सामीन मोहतरम कि आप हमें SMS करके भी कोई टॉपिक दे सकते हैं 4471 पर। इस वक्त आपके पास कुछ मैसेज हैं वो आप शामिल कर लें प्रोग्राम में। जी कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कामरान रहे हमारे साथ अब्बासपुर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। आज का आपका टॉपिक बहुत खूबसूरत है और मैं आज तक मुझे जितनी भी कामयाबियां हुई हैं तो मैं अपने फादर को तो इसका क्रेडिट देता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरी जो अच्छी तरबियत की है और मुझे माशरे में एक अच्छा शहरी बनाने में मेरी माँ का बहुत ही अहम किरदार है। और इसके अलावा आपने कहा है कि जो सिस्टर है मेरी वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि जब वो घर से बाहर जाती हैं, अभी अच्छा आपने कहा कि वो इस वक्त न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ठीक है, तो आपने कहा है कि मैं उसको बहुत इनकरेज करता हूँ, मैं खुद उसके साथ बल्कि जाता हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए। जी इस वक्त हमारे साथ हैं तस्नीम आमिर, उनसे बात करते हैं जो डायरेक्टर हैं UKS। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तस्नीम आपका बेहद शुक्रिया, आपने FM 93 मीर के साथ बात करने के लिए वक्त निकाला। आज औरत और हमारा माशरा ये मौजू है, क्या कहेंगे इस मौजू पर आप? जी मेरा तो मानना यह है कि हाँ हमारे माशरे में अब औरतों को वो मकाम शायद अभी नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार है, मगर फिर भी बेहतरी बहुत जगहों पे आई है और इसको सिर्फ लोगों तक पहुंचाने की बात है कि औरत कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से अपने अंदर एक तरह की बेहतरी ला रही है और अपनी वजह से माशरे में बेहतरी ला रही है। तो कहना यह है कि मीडिया इस सिलसिले में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। अगर मीडिया हमारा, चाहे वो अखबारात हो, रसायल हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, वो ये जो सारी مثبت तब्दीलियां आ रही हैं खवातीन में और खवातीन की वजह से माशरे में, उनको अगर लोगों तक पहुंचाए और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करे कि औरत पे जुल्म तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये कि उस जुल्म के साथ साथ औरतों में अपने हुकूक के बारे में आगाही भी हो रही है, शऊर भी आ रहा है और बहुत सारी जगहों पे इसके लिए काम भी किया जा रहा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में एक औरत का कितना किरदार बनता है? जी पूरा किरदार बनता है। औरतें इस मुल्क का 48% हिस्सा हैं, बहुत बड़ा हिस्सा हैं और हर हैसियत में उनको अपने आप को इस कौमी जो हमारी तरक्की का धारा है उसमें शामिल करना चाहिए और लोगों को
انہیں شامل کرنا چاہیے, کیونکہ عورت کی شمولیت کے بغیر ملک کی ترقی کہیں نہیں جا سکتی. آپ ملک کی تقریباً نصف آبادی کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جی ملک ترقی کرے گا, تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. بہت شکریہ آپ کا تسنیم عامر, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. اللہ حافظ. یہ تھی تسنیم عامر, ڈائریکٹر UKS سوشل ورکر, ہمارے ساتھ ہی بات کر رہی تھی. سامعین محترم, آپ چونکہ پروگرام ہمارے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے, چند لمحوں کے بعد, تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام ختم کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, ایک دو میسیجز پروگرام میں شامل کر لیں, اس کے بعد پھر اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے. محمد شہباز رہے ہمارے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو اگر ان کے پورے حقوق ملیں تو معاشرے کے بہت سے, یعنی ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جی یہ ایک بات کہنا چاہوں گی, جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ وجود زن سے ہے تصور کائنات میں رنگ, یعنی خوبصورتی ایک جو ہے معاشرے کی خوبصورتی وہ عورت سے ہی ہے. اگر وہ ایک اچھی پڑھی لکھی ماں ہے, ایک تربیت یافتہ ماں ہے اور بہن ہے, یا جس بھی رشتے میں دیکھا جائے تو معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اگر خواتین پڑھی لکھی ہوں. چلیں جی, پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. صدف بطول, ہمارے سامعین کو آج کیا پیغام دینا چاہیں گی اس موضوع کے حوالے سے؟ موضوع یقیناً کافی ڈیپ تھا, اس طرح سے میرے خیال سے ہم لوگ سارے ہی حق ادا نہیں کر سکے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, اور میں تو شاید کچھ بھی ایکسپلین نہیں کر پائی. لیکن میرا جو ہے یہی میسج ہے سب کے لیے, اسپیشلی جو ینگ گرلس ہیں ان کے لیے, کہ اگر آپ چاہیں تو سوسائٹی میں چینج آ سکتا ہے, اسپیشلی جب آپ لوگ باہر نکلتے ہیں اس کے لحاظ سے دیکھا جائے. اور پہلے میں نے بات کی تھی مارکیٹنگ سبجیکٹ کی, تو اس کے لحاظ سے بات کروں تو ہم لوگ, باقی لوگ تو ڈسکریمنیشن بعد میں کریں گے نا, سب سے پہلے ہم لوگ خود ہی کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سبجیکٹ لینا ہے, یہ نہیں لینا. بھائی یہ تو ہے ہی لڑکیوں کی فیلڈ ہے, یہ ہے ہی لڑکوں کی فیلڈ ہے. اب مارکیٹنگ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی, تو شیئر کری تھی کہ کچھ لڑکیوں نے جنہوں نے مارکیٹنگ رکھی تو ہم لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ جی کیا جا کے بسکٹ بیچو گی. مینس ہم لوگ خود ہی ڈسکریمنیشن کر دیتے ہیں کہ باقی جو مرد ہیں وہ تو بعد میں کریں گے نا, ہم لوگ خود فیمیلز کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی جو جوان لڑکیاں ہیں وہ اگر صحیح راہوں پہ چلیں تو ہم یقین آگے بڑھ سکتے ہیں. کورس بی کانفیڈنٹ اینڈ بی بریو. بہت شکریہ. مس غزالہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو خواتین کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے, جی ہر فیلڈ میں آنا چاہیے. اور دوسری بات جو میری ہے وہ مردوں کے لیے ہے, جی جی, کہ انہیں لبرل اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گھر سے نکلنے والی خواتین, چاہے وہ پڑھائی کے لیے نکلتی ہیں, چاہے وہ کام کے لیے نکلتی ہیں, یا بھی کسی اور سلسلے میں نکلتی ہیں, تو وہ اچھی خواتین نہیں ہیں. تو اس لیے میرا سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے مردوں کے لیے ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو انکریج کریں, اپنے دماغوں کو صاف کریں, تاکہ یہ معاشرہ ترقی کرے. ٹھیک ہے, لیکن یقین آپ ان مردوں کو بھی سلام پیش کریں گی جو خواتین کو آگے, بالکل ایسے مرد بھی ہیں جو خواتین کو آگے لے کے جا رہے ہیں, جی جی بالکل, جو انکریج کرتے ہیں. اور بہت ساری خواتین کے پیچھے ان کے خامدوں کا ہاتھ ہے, بہت ساری خواتین کے پیچھے ان کے والدوں کا ہاتھ ہے, بھائیوں کا ہاتھ ہے. یعنی جو مرد عورتوں کو انکریج کر رہے ہیں ان کی جو ڈگنیٹی کو بھی ہم جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ سنب کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ انکریج کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو ریشو جو ہے ایکولی ہے. جی جی جی, بہت شکریہ آپ کا مس غزالہ حیدر لودھی ایڈوکیٹ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, بہت شکریہ آپ کا. اور صدف بطول, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامنے محترم, اب ہمارا پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے. اسلام میں عورتوں اور مردوں کا برابری کا مقام ہے, دونوں کو اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے رسول نبی آخر زمانے برابری کا مقام دیا ہے. وہ ماں ہے, دادی ہے, نانی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, اور ان کا اور دیگر خواتین کا جو کردار ہے وہ معاشرے کو پرامن بنانے میں, پرامن معاشرے کے قیام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمیں اس کردار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہم نے پس پشت نہیں ڈالنا ہے, اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور ملک کی جو 50% کی آبادی ہے اس کے کردار کا ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے. ملک کی ترقی میں, ملک کی خوشحالی میں, ملک و قوم کی خوشحالی میں خواتین کا کردار بڑا اہم ہے. ہم ان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. کئی خواتین نے قومی اور بین الاقوامی طور پر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, خصوصی طور پر برطانیہ میں. آپ جانتے ہیں, میں نے پہلے بھی بار بار اس کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت جو وہاں پر حکومتی پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی کی چیئرپرسن جو سہیدہ وارسی ہیں, وہ پاکستان کے دورے پر بھی آ چکی ہیں اور یقیناً بڑا اہم کردار ادا کیا انہوں نے. اور وہ بہتر طور پر خواتین کی بھی اور اپنے ملک پاکستان کی بھی نمائندگی کر رہی ہیں. اسی طرح دیگر خواتین نے بھی پاکستان کی انتہائی اچھے انداز میں نمائندگی کی ہے.
बिल्कुल जी लिसनर्स, जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया. आप अपने टॉपिक जरूर हमसे शेयर कीजिएगा. 927059 पर आप अपने कमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं, अपने टॉपिक सेव करवा सकते हैं. और अब चूंकि प्रोग्राम तो खत्म हुआ चाहता है, लेकिन आप हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं. और अगले टॉपिक्स अगर कोई जाना चाहे तो भी फेसबुक पर भी आप हमें भेज सकते हैं. फेसबुक का आप एड्रेस दोबारा बता दें. बिल्कुल, आप हमें फेसबुक पर, हमारी आईडी है FM 93 मीरपुर, इस पर आप अपने कमेंट्स जो है, अपने टॉपिक हमसे शेयर कर सकते हैं. वो आपके टॉपिक जरूर जो है प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे. जी, और जो भी आप टॉपिक देंगे हम यकीनन कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर जरूर बात हो और पूरी तैयारी के साथ बात हो. अब चूंकि माशरे के अंदर बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है. मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके मियार पर पूरा उतरा होगा. आपने हमारी मालूमात में तो यकीन इजाफा हुआ है और यकीनन आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा. और हमने जो खवातीन के हकूक हैं, हमने उनको वो हकूक देने हैं और उनके हवाले से जो हम मर्दों के फ़राइज़ बनते हैं, हमने वो फ़राइज़ भी पूरे करने हैं. सामने मोहतरम, मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए, मुझे और हिना को अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त. अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी, और बिलखुसूस माशरे के जो 50% आबादी का हिस्सा है खवातीन, उनको आगे लाने में उनका जो हक बनता है उनको ज़रूर अदा कीजिए और एक पक्के सच्चे मुसलमान बन जाइए. जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाइए. इसी में बेहतरी, इसी में तरक्की, इसी में सुकून और इसी में राहत है. मुझे और हिना को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.